سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اما بعد درود شریف پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین پر فضل فرمایا اور خاص ایمان والوں سے مخاطب ہو کر حکم کے درجے میں فرمایا کہ ایمان والوں ذکر کرو میرا اور کثرت سے کرو، خوب کرو، صبح اور شام کرو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اسی حکم کو بجا لانے کے لیے یہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ ہم کچھ دیر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ پاک کے اس حکم کو مانیں اور بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ مصیبت یہ ہے ہماری کہ اللہ پاک نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، تلاوت، حج، عمرہ، ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دیے کرنے کے لیے، کس کو کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں، ٹو بی فرینک، ہارڈ لگتی ہے۔ نماز کا نام آتا ہے تو ذرا آدمی ڈھنگ سے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ کل سے شروع کریں گے جی، طبیعت صحیح نہیں ہے، آج تھوڑا بخار ہے جی، بس یہ سمجھو بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے آدمی کی۔ اور پرسنٹیج نکالیں آپ، دیکھیں نماز کا کتنا بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں پورے قرآن کے اندر آیتیں لکھی ہوئی نماز کے لیے، اور سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے ہمیں۔ اس سے 5 وقت کیا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو 50 ٹائم، 5 ٹائم کھانے کے لیے تمہیں کوئی ہمیں اس نے نہیں کہا کہ تم کتنا کھاؤ، لیکن ہم ماشاءاللہ 3 وقت تو جانے ہی نہیں نہ دیتے، گھنٹے دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کے بعد ٹائم ہو گیا، اسپر ہو گئی ہے، ٹی ٹائم ہو گیا ہے، لنچ ٹائم ہو گیا، بریک فاسٹ ہو گیا۔
حالانکہ اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ نے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی بات آتی ہے تو یہ آدمی کیوں کرتا ہے ایسے؟ بلکہ صرف یہ بات نہیں ہے، اٹ لکس برڈن. اب رمضان آئے گا، بس اللہ معاف فرمائے تو لوگوں کہیں گے بھائی جلدی گزرے رمضان، پیاسا رہنا پڑے گا، بھوک رہنا پڑے گا. گویا کہ جتنے بھی اللہ نے احکامات ہمیں دیے ہیں 5 کرنے کے لیے، زکوٰۃ تو چھوڑ ہی دینا. اتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں اس میں، کبھی اس کو ٹیکس سے ملا دیں گے، کبھی وہ بہانہ ملا دیں گے، کبھی یہ معاملہ کر دیں گے، ادھر کر دیں گے. ٹیکس وہ کس طرح ہمارا زکوٰۃ بچے، اٹس مور دین ورس دین ٹیکس. اس سے بھی زیادہ ہم گندہ ڈیل کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ. 2.5% 2.5 بس اتنی مصیبت زکوٰۃ کی کہ اگر تناسب نکالیں تو بڑی مشکل ہے نکالنا آدمی کے لیے. اور ہیں ہم کون؟ اللہ کو ماننے والے. دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ جنت کا. اور جنت ان کو ملے گی جو اللہ کی مانتے ہیں. سیدھی بات. نہ ماننے والوں کو کیسے جنت ملے گی دوست؟ تو سی چیز کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. مشکل ہے جی، غفلت آتی ہے، کر نہیں سکتے. تو اس میں ایک نقطہ سمجھیں آپ، جتنی بھی اللہ نے ہمیں یہ عبادات بتائی ہیں، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ملتا کیا؟ اس کو کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملتا؟ کوئی رکوع کرنے والا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے؟ خود ہم اپنے سے سوال کریں تو جواب بڑا زبردست آئے گا. بینگ اے مسلم، ایمان تو ہے نا ہمارے اندر کہ اللہ سے زیادہ سجدے کرنے والے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ تو رکوع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنے والے کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ تو ہمیں کیوں کہا؟ ہمیں کیوں حکم دے دیے؟ فائدہ تو ہے نہیں ہمارے سے. اگر میں سجدہ نہیں کروں گا تو نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ کی شان کو کم ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے. مجھے آج فاروق صاحب نے سجدہ نہیں کیا، بڑا مشکل ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا پوری کائنات کا. سبحان اللہ، کوئی ویلیو ہے میری اس نماز کی؟ میں آپ کی تو بات نہیں کرتا، آپ تو نیک آدمی ہیں. یہ کیا سجدے کی ویلیو ہے؟ دھیان کہیں تو سجدہ کہیں تو بات کہیں تو معاملہ ہو. اور فرشتے جو سجدہ کرتے ہیں سبحان اللہ، ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سارے مسئلے تو ہم نماز میں حل کر لیتے ہیں. پہلی رکعت سے شروع ہوتے ہیں، آخری رکعت میں شادی ہوگی، سب کچھ، بچے بھی ہوگی، شادی ان کی بھی کر دیتے ہیں. اللہ وقت، السلام علیکم. چلو تو یہ آخر یہ ہے کہ اللہ پاک نے، یہ میں سوچ رہا ہوں، آپ ضروری نہیں کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں اس معاملے میں، میری تھنکنگ ہے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچ رہا ہوں آپ کی طرح. لیکن بتا دیتا ہوں، ایکسیپٹ کرنا آپ کا کام، کریں یا زبردستی تو کوئی بات آپ سے منوانے نہیں آئے گا. میرے بھائیو، یہ تو سب متفق کی چیز تھی کہ ہماری نماز کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زکوٰۃوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے حج عمرے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ذکر کرانا نہ کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو مانتے ہیں سب بات. ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھ رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلے نا آپ، تاکہ مجھے پتہ چلے مجموعہ میرے ساتھ چل رہا ہے. گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ پریشان ہو بالکل، ٹیک اٹ ایزی. انشاءاللہ ایسا آسان دین پیش کروں گا کہ یہاں جنت میں پہنچا کر ہی جاؤں گا. وعدہ کر رہا ہوں آپ سے. ہر آدمی کی جس مجمع میں ہے یا اس مجمع میں پوری دنیا میں شامل ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اعلان کرتا ہوں کہ سب کی بخشش ہوگی. گھبرائیں کوئی گھبرانے کی بات، سنیں میری بات اور میرے ساتھ ساتھ چلے آپ. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کو تو ضرورت نہیں،
ہمیں انہوں نے کہہ دیا پر ہم کرتے نہیں. ہمیں لگتا ہے مشکل. اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے, بہت محبت کرنے والا ہے. اس سے محبت کرنے والا پوری کائنات میں نہیں ہے. سب کچھ اس کا دیا ہے. آنکھیں اس نے دی ہیں, ہاتھ اس نے دیے ہیں, زبان اس نے دی ہے. آج صبح اٹھ ہی نہیں سکتے تھے, ہمیں کیا پتہ, ہاتھ ہی نہیں کھڑا ہوتا, چلتے تھے کمر میں درد شروع ہو جاتا, ادھر آپ کو بیک پین شروع ہو جاتا. ابھی تھوڑی دیر شروع ہو گیا بیک پین, کوئی پتہ چلتا ہے آدمی کو کچھ نہیں. تو وہ ٹھیک ٹھاک ایکٹیو, بس تھوڑا موڑا بل پڑ گیا. کیونکہ شیطان ہے کہ چلو اب کیا جانا ذکر میں کہہ رہے تو آج نہیں آ سکتا. میں آج ہی جانا ہے, جانا تو آج ہی ہے. میں نے بیچ ٹانگ بھی میری ٹیڑھی ہو جائے نا, میں نے پہنچنا. اچھا یہ ہے چیز, پتہ ہے انسان کا کچھ بھی نہیں. میرے بھائی اللہ کو ضرورت نہیں, ہمارا دل نہیں کرتا. دل انسان کا ہر اس چیز کو کرتا ہے جس کو فائدہ مند سمجھتا ہے. اس تو مانتے ہیں بات, اس کا دل کرے نہ کرے تب بھی دل کرتا ہے. آپ کا پیٹ بھر گیا لیکن آپ کو گلاب جامن بہت پسند ہے, کہ چلو یار 2 دے دو, کھا ہی لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. چھوڑتے آدمی کھانے کھائے بیٹھے کھانا, اتفاق سے گلاب جامن کا ڈبہ آ گیا, تو جس نے کھانا پورا کھایا گا, چلو یار 2 ہی دے دے, کوئی فرق نہیں پڑتا یار, جگہ ہے پیٹ سے کھانے میں. وہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا, رغبت ہوتی ہے, وہ دل نہ بھی کرے تب بھی ٹکانی ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے اس حکم سے رغبت نہیں ہو رہی, ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اس میں. تو یہاں ایک ہی چیز آپ سنیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں ہم سب. اس سے کوئی محبت کرنے والا نہ ماں ہے, ماں ہی ہے سب سے بڑی, باقی تو چھوڑ دیں, بائی پاس کر دیں. سب ٹائم پہ کام گزارنے والے لوگ. ماں سب سے زیادہ اونچی چیز ہوتی ہے. گالی میں دو, برا بھی کرو, بھلا بھی کرو, جو کچھ بھی کرو, آگے پھر ماں ہی ہوتی ہے. تو اللہ تو کروڑوں ماں سے بہتر ہے. تو ایک ذہن میں بات رکھ کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں احکام دیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. جی افسوس, اللہ کو ضرورت نہیں, ہمیں اس نے حکم دیا ہے, تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. 100% فائدہ ہمارا ہے, ورنہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ لیکن ہم تو جنت کے رہنے والے لوگ ہیں, تم عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں اور پھر واپس جنت میں چلے جائیں گے. زمین ہماری ہے ہی نہیں, اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے کتنے بھائی چلے گئے ہیں, بہنیں چلی گئی ہیں, سب فارغ. تو یہ تم عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں. جیسے آپ کہاں جانے ہالیڈے پہ جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, سورت جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, گجرات جا رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, دہلی جا رہے ہیں, بمبئی جا رہے ہیں, رہتے آپ یہاں, یا پاکستان سے کوئی اور رہے ہیں ہالیڈے پہ, کہاں جانے, انگلینڈ جا رہے ہیں, بولٹن جا رہے ہیں. ہم بھی جنت سے یہاں آئے ہوئے ہیں, ہماری تو جگہ نہیں ہے. اب ایک اصول ہے, دیکھیں آپ یہاں سے جاتے ہیں یا کوئی وہاں سے پاکستان سے یہاں آتے ہیں, جب ایک ملک سے دوسرے ملک آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کے مختلف اصول ہو جاتے ہیں, قانون مختلف ہو جاتے ہیں, آب و ہوا مختلف ہو جاتی ہے. یہاں جب آئیں گے تو آپ سویٹر خریدیں گے, کوٹ خریدیں گے, مفلر خریدیں گے, کیونکہ ہم ٹھنڈی جگہ پر جا رہے ہیں. یہاں سے آپ پاکستان جائیں گے تو آپ گرم کپڑے خریدیں گے, کیونکہ ہم وارم جگہ پہ جا رہے ہیں. سی جار لیں گے تو وہ چیز خریدیں گے. تو ہم لوگ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے آئے ہوئے ہیں, کہاں سے, جنت سے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھتے میرے ساتھ ساتھ چلیں, آپ چیز مانتے جائیں آپ ساری بات, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہیں یہاں سے جنت سے یہاں پر آئے ہوئے, دوسرے ملک میں آئے ہوئے, ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں کے قانون بھی مختلف ہیں. پھر دنیا کے یہاں کے جو قانون ہیں دنیا کے مختلف ہیں. جنت کے اور مزے تھے, یہاں کچھ اور چیزیں ہیں. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ اللہ نے کہا یہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں وقتی طور پر, پہلے تمہیں بتا دیتا ہوں
کہ بہت سختی میں جا رہے ہو تم لوگ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ بہت سختی کی حالت میں تم جا رہے ہو, مزے کی حالت میں نہیں جا رہے تم لوگ. کہ اللہ نے بتا دیا قرآن میں جس جگہ پہ تمہیں بھیج رہا ہوں وہ دنیا ہے, گند سے بھری ہوئی ہے, جنات, بھوت, بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں, سب کچھ تمہیں وہاں ملیں گے. یہ مانتے ہیں یا بات مانتے ہیں؟ کمفرٹ نہیں ہوگی تم وہاں پر. میں دنیا میں بھیجا ہوں تمہیں, اور جس جگہ سے جا رہے ہو وہ بہت کمفرٹ پلیس تھی, وہ تمہارا ہوم اسٹیٹ تھا. تو جس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس دنیا کے اندر جو ہے بڑے حالات خراب ہوں گے, تمہارا رہنا بڑا مشکل ہوگا. تھوڑے لے کے تم جاؤ گے لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ وہاں کی کیا آب و ہوا ہے, کیا معاملات ہیں, کیا کچھ ہے. میں رب ہوں, میں جانتا ہوں. تو تمہارے لیے میں انتظام کر رہا ہوں تاکہ تم کمفرٹ رہو. بات سمجھنے میری کہ تاکہ وہاں تم جتنی تھوڑے لے کے ہاؤڑ لے کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں ذرا آرام سے اور مزے کے ساتھ تم رہو. تمہیں جن نہ پریشان کرے, کوئی بھوت تمہارے پاس نہ آئے, کوئی بیماری نہ تمہیں آئے, کوئی پرابلمس تمہیں نہ آئے, مصیبتیں تمہیں آئے, جو کچھ بھی آئے تو میں تمہیں ایسا پیکج دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایسا پیکج تمہیں دیتا ہوں. خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہے کہ جب نیچے اترنے کے بعد جس مقصد کے میں نے بھیجا کہ مجھے نہ بھولنا. الستا بربکم, میں نے قرآن میں وعدہ لیا ہے تم لوگوں سے کہ ہم تجھے نہیں بھولیں گے چاہے تو کہیں بھیج دے ہمیں. یہ وعدہ کر کے آئے ہم سب لوگ. اس میں بات تو یہ اس مقصد دنیا میں چاہتا ہی ہوں کہ تم مجھے نہ بھولو, مجھے ماننے والے رہو. اور اسی حالت میں جب تک میں تمہیں رکھوں, اسی حالت میں مانتے ہو تم میرے پاس آ جاؤ تو تمہیں سیدھے جنت میں داخل کروں. جسٹ پروگرام جو اللہ نے دیا, یہ پروگرام ہے سارا. اس کی ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں. اب کیا ہے کہ اس جگہ ہم آ گئے ہیں, پریشانیاں, مصیبتیں, یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم تلاش میں ہیں کہ ہم آرام سے رہیں. یہ بھی پرابلم ہمیں نہ آئے, یہ بیماری ہمیں نہ آئے, یہ فلو ہم لگا لیں, یہ چیز ہم کر لیں, یہ میڈیسن ہم کھا لیں, مرے نہ سے زندہ رہیں. کوئی دوا دے دیجیے ہمیں, 80 سال کے ہو جائے نا آدمی, بس کوئی دوائی لو, یہ مرنا نہ کھاؤں, میں نے بلاؤ ڈاکٹر کو, فلاں کو بلاؤ, ہسپتال میں جاؤ. ایک کوشش یہ ہے ہماری کہ جس دنیا سے ہم اپنا پلان ہی بھول گئے, بھیجا کیوں تھا ہمیں, ہم یہاں رہنے کے چکر میں آ گئے. جیسے کوئی مہمان ہے نا اخبار, یہاں جا ہی نہیں رہا, جی کل وہ ٹکٹ نہیں بنا, تو آدمی تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ آئے تو ہفتے کے لیے تھا, مہینہ ہو گیا اس کو, تو چکن بھی ختم ہو گیا, اس کا حساب کیا کریں, کیسے دکھا رہے اس کو, پھٹ پوچھتے ہیں مہمان سے آدمی. تو اب یہاں چپک گئے, نام نہیں لے رہے, داڑھی سفید ہو گئی, کمریں ٹیڑھی ہو گئی, کھا کر دوائیں پاگل ہو گئے. جی یہیں رہنا ہم نے, پتہ نہیں کیا محبت ہوگی اس دنیا. اور جو پتھر ہی ہیں اللہ کرے تو بہت گندی جگہ ہے تمہارے لیے. تو اللہ نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہیں بھیج رہا ہوں, تو تمہیں میں پیکج دیتا ہوں. اگر تم اس پیکج کو استعمال کرو گے, مجھے مانتے رہو گے, صرف ان کے لیے مجھے مانے گا, بھولے گا نہیں وہاں نیچے جانے کے بعد, اپنے رب کو رب ہی سمجھے گا, کسی غیر کو سجدہ نہیں کرے گا, ہاتھ سے مٹی سے بت بنا کے اس کو خدا نہیں بنائے گا, کسی پیغمبر کو سجدے نہیں شروع کر دے گا, کسی ولی کو خدا نہیں بنا لے گا, کسی کو دیوتا نہیں بنا لے گا, کسی قبروں پہ جا کے سجدہ شروع کر دے گا, یہاں سے ملتا ہے نہیں. وہ خالص آدمی جو اپنے رب کو مانتا ہو. سبحان اللہ. ویسے تم نے رہنا, تو ان کے لیے تجھے ان سے تو مجھے محبت ہے, باقی تو میں بائی پاس کرتا ہوں. بولے سبحان اللہ. باقی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہتا لگا. ان لوگوں سے میرا بڑا تعلق ہے, بہت محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے. اور مصیبتیں انہی پہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصیبتیں بھی تمہیں بھی آئیں گی. جتنی مصیبتیں انبیاء پہ آئیں کسی پہ نہیں, جسم کاٹ دیے گئے ان کو, 70 انبیاء کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا. ایسی ایسی قوم پیدا ہوئی, ہزاروں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے. ایسی قوم ہے ماننے والی. تو کہتے ہیں ایسی قوم کو نہیں, بلکہ وہ قوم جو مجھے ماننے والی ہوگی اس کو میں بچاؤں گا اس دنیا سے, اس کو میں پیکج دیتا ہوں. فیور کی ہے ہماری یہ نہیں کی, مجھے ماننے والے لوگ ہیں,
فیور کرنے اس نے پیکج ہمیں دیا, اس پیکج کا نام ہے اعمال. نہیں سمجھے بات؟ اور کمپلسری کر دی بات, یعنی فرائض جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت تو نماز پڑھ, زکوٰۃ دے, حج کر زندگی میں 1 دفعہ. سبحان اللہ. اگر تو یہ کام کرے گا تو بس یہ تیرے لیے وہ سہولت پیدا کر دے گا کہ تو آرام سے دنیا کے اندر زندگی گزار سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ آئے گی بات؟ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے لیے بے انتہا فائدہ مند چیز ہے نماز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے سارے مسئلے حل کر دیتی ہے. سبحان اللہ, ایسی زبردست چیز اللہ پاک نے یہ نماز دی ہے ہمیں. سبحان اللہ. جو نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کیسے مسئلے ہو. جو نماز کی بات کر رہا ہوں, جو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا پروٹیکشن ہو جاتا ہے ان کا. تھوڑا سا کبھی چوری نہیں ہوگی ان کی, کبھی مال نہیں لٹ گیا, کوئی حرام مال نہیں جائے گا, کوئی ختم نہیں ہوگا, اور برکتیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی سے رزق کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح یہ 5 احکام جو اللہ پاک نے ہمیں دیے, یہ ہمیں دیے ہماری بڑھائی کے لیے دیے, کہ تاکہ ہم اس ملک میں دنیا کے اندر جب رہیں تو ہر چیز سے پروٹیکشن کرنے لگی. میں نے تمہیں اعمال دیے, اس کو چلو کرتے رہو. تمہیں وہاں جب بھیج رہے ہو, اللہ نے کہا کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں وہاں ضرورت ہوگی ہوا کی, چلو میں ہوا ایسی دے دیتا ہوں تمہیں خریدنی نہیں پڑے گی, پیو کھاؤ ہوا. خریدتے ہیں ہم ہوا کیونکہ ہماری ضرورت تھی, اللہ نے ڈال دی. سبحان اللہ. تمہیں وہاں پینے کی ضرورت ہوگی, چلو میں سمندر بھر دیتا ہوں پانی سے, آسمان سے بھی گراؤں گا بارش, زمینوں پہ سٹور کر دوں گا سمندر, کیونکہ تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی وہاں. سبحان اللہ. تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوگی, چلو میں زمین سے پھل نکلاؤں گا تمہارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ زمین جو بیکار دیکھتے اس میں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کھانے کی, لطف آ جائے گا تمہیں کھانے کے لیے. سبحان اللہ. دے رہا ہے اللہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے نا, وہ ہماری فیور کر رہا ہے کہ جس طرح کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی سب اللہ نے دیا, اسی طرح ہمیں اپنی پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی بلاؤں سے, جنات سے, بیماریوں سے بچنے کے لیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں نماز دی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے رزق دی تھی. اب مجھے بتائیں پڑھنی چاہیے نہیں؟ ایماندار سی بات ہے, اس میں مشکل کیوں ہے پھر؟ اب وہ بتا دیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو خوشحال دیکھے؟ کبھی ہو نہیں سکتا. دشمن کبھی نہیں چاہے گا آپ خوش رہیں, دشمن کبھی نہیں چاہے گا کمفرٹیبل رہیں, حاسد کبھی نہیں چاہے گا آپ آرام سے رہیں. تو ہمارے جو دشمن دو ہیں, ہمارا نفس اور شیطان, وہ کبھی خوشی نہیں ہوتے کہ ہم خوش رہیں. تو سب سے بڑا وار ان کا انہی چیزیں پہ ہوتا ہے جو ہمیں کمفرٹ کرتی ہیں, جو ہمیں فائدہ مند چیزیں ہیں, وہ ان چیزوں پہ آ کے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل بنا کر پیش کر دیتے ہیں. That's true. سبحان اللہ. تو ہم جو رکتے ہیں نماز سے, ہم جو اللہ کے احکامات سے رک رہے ہیں, حقیقت میں کس کی بات مان رہے ہیں؟ شیطان کی بات مان رہے ہیں. اب وہ آدمی جو شیطان کی بات مان گئے, اللہ کے حکم کو اتار دے اور نماز پہ نہ جا رہا ہو, میں صرف نمازی کی بات کر رہا ہوں, سارے جو فرائض اللہ نے وہ سارے ایسے ہیں, تو نقصان کس کا رہا دوستو؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کا, جو شیطان دے رہا ہے اس کا حکم. ظاہر ہے اللہ کو حکم چھوڑیں گے, شیطان کے حکم مانیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کس طرح رہ سکتے ہیں دنیا میں؟ پھر مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی, محتاجی آئے گی, عجیب عجیب حالات. سب سے بڑی چیز جس کا علاج ہی نہیں ہے اس دنیا میں, اتنی بڑی بیماری ہے, وہ لا علاج ہے. ساری بیماریوں کے علاج مل جائیں گے آپ, لیکن اب تک جتنی ریسرچ ہو چکی ہے اور جتنی بھی ہوگی دنیا میں, یاد اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا اس بیماری کا. پتہ ہے آپ کیا بیماری؟ وہ کینسر نہیں ہے. کینسر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, کھا پی لیتے ہیں. وہ کیا بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے؟ وہ علاج ہے پریشانی, ذہنی پریشانی, جس کو ہم کہتے ہیں آج کے لوگوں جب یہاں تک پہنچ گئی سائنس, اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. نہ بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر ذات ان سے پوچھ رہے آج تک آپ نے کسی ڈپریشن کے مریض کو صحیح کیا؟ گولی دے دیں, دماغ کو شاٹ مار دیں,
سلا دیں، فلاں کر دیں، لیکن کوئی جس طرح اور بیماری سے نکل آتا ہے نا آدمی، کوئی آدمی نکالنے کے لیے بالکل صحیح ہو گیا، وہ پاگل سے بیکار ہو جاتا ہے بالکل، لیکن صحیح نہیں ہوتا۔ انجیکشن تو ہے، چیزیں بنا لی ہیں، لیکن ساری عارضی ہیں، علاج نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہہ دی ہے اس کے علاج ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بات سمجھ آئیے؟ لیکن یہ سب سے بڑی دنیا کی بیماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے نزدیک ایک کلمہ تمہیں دیتا ہوں سب سے آسان بیماری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک کہتا ہے سب سے آسان بیماری ہے ماننے والوں، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ نہیں کر سکتے، دولتوں والے نہیں کر سکتے، سلطنتوں والے نہیں کر سکتے، بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں، گولی پھانگیں گے، نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بس کوئی ڈپریشن کہتے ہیں کہ بلا وجہ کے خیالات جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، جن کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، آدمی ہنستا خود جب وہ ذکر کی وجہ سے ریکور ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ذکر سے اب ریکور ہوتے ہیں، مکہ میں 100% ریکور ہوتے ہیں، سبحان اللہ، 100%۔ سبحان اللہ، پھر ایسے ریکور ہوتے ہیں کہ خود نہیں بلکہ دوسروں کو صحیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہنستے ہیں یار یہ عجیب ٹھاٹ تھا میرے ذہن میں، میں اس سے ڈرتا تھا، لیکن جس کو ہے اتنا ہے کہ بڑے سے بڑا امیر سلطنتوں والا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ مجھے سلطنت نہیں چاہیے، یہ دکان، مجھے بس موت آ جائے۔ جی آسک ہمسیلف سیٹسفیکشن ڈیتھ، اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن۔ بات سمجھے؟ سبحان اللہ، تو اللہ نے اس کا علاج کتنا بتایا ہے، تو ایک مثال دی آپ کو۔ تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے کیسی اس ملک اس دنیا کے اندر چیزیں ہیں، چیر پھاڑ دے، اب تمہیں ایسا کر دے جیسے جانور ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں سے بھی بدتر، تو وہ میں نے انتظام کیا ہے تمہارے لیے، میں نے تمہیں ایک پیکج دیا ہے اعمال کی شکل کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز پڑھ کے دیکھیں آپ، سبحان اللہ، نفس کو ماریں، شیطان کو قتل کریں، کہتے ہیں یہ کیا ہی بات ہے کہ رب مجھے ایک میرے فائدے کی چیز دے رہا ہے، اٹھ جس طرح جا سکتا ہے جا، چھوڑ ساری چیزیں، اللہ کو سجدہ کر۔ یہاں اس کا تصور نہ کریں کہ میں نے نیک بننا ہے، بڑا اچھا آدمی بن جاؤں گا، مجھے جنت مل جائے گی، یہ چھوڑ دیں آپ کہ میں اس ملک میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ میری پروٹیکشن ہے۔ سبحان اللہ، جیسے مجھے روٹی کھانی پڑتی ہے، ہوا لینی پڑتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے یہاں جینے کے لیے، تو یہ دا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے میری زندگی کے لیے کہ میں ایک سجدہ کروں اللہ تعالیٰ کو جا کے جس وقت مجھے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اپنے فائدے کے لیے سوچیں، آپ یہ نہ سوچیں اس کے بدلے میں اعمال کروں گا تو جنت ملے گی، فلاں ملے گا، اور نیک ہو جاؤں گا تو فلاں ہو جاؤں گا، نیکی کے لیے کروں، کسی لیے آپ نہیں کر رہے، آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ، پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کی اس جنریشن کو آپ یہ فلسفہ سمجھائیں کہ تم جو خراب ہوئے ہو، تم جو بلا ہو جاؤ چکر میں پڑو، اسی لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن ہمیں دی وہ چھوڑ دی ہے، تو اس پروٹیکشن کا چاہتے ہو تم یہ کام شروع کر دو نماز والا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی بات؟ سبحان اللہ، تو اللہ پاک نے جتنے بھی اعمال ہمیں دیے وہ کس لیے دیے ہیں؟ اپنے لیے نہیں دیے بلکہ ہماری پروٹیکشن کے لیے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح اللہ صاحب فرما رہے ہیں قرآن میں، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بات سمجھے آپ؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہمارا ذکر، پھر کیا کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی نے بے انتہا پروٹیکشن رکھی ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر میں بے انتہا فائدے رکھے ہیں اللہ تعالی، سبحان اللہ، تبھی وہ ایمان والوں کا نام لے کے کہہ رہا ہے، ناس کے ساتھ کیا ناس نہیں کہا، ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے کہ صرف مومنین کے لیے بات کر رہا ہوں میں، سبحان اللہ، کہ اللہ مجھے یاد کرو، تم اس یاد کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہے تمہارے لیے۔ دیکھ ہم جس مقصد کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں،
لیکن کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں، ہزاروں محبتیں ہمارے دل پہ چھا گئی ہیں. ہر دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، سبحان اللہ. ان کا دل لوگوں کے لیے نہیں. اب کاروبار، بیوی، بچے، گھر بار سب کچھ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ اللہ سے غافل کر دیتی ہیں. یہ دنیا کی ایک چیز ہے، اب بالکل پریکٹیکل ہے چیز، آپ اس کو نہیں کر سکتے. دنیا میں رہنا تو ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، کھانا کھانا تو ہم نے کمانا بھی ہے، کوئی پیشہ بھی اختیار کرنا ہے، ٹیکسی چلانی ہے، پیشہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے ہم نے. تو جب یہ سب کچھ نکلیں گے تو ان کا افیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں. جب وہ اثرات آتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے سے. یہ دنیا ہے نا، گندی جگہ ہے نا، تو ہم کیسے اپنے آپ کو مینٹین کریں گے کہ اللہ کی محبت ہمارے پاس رہے؟ اور وداؤٹ لو آف اللہ وہ تو جانور ہو گیا آدمی. وہ تو آپ دیکھیں شیطان ہے سارے، وہ تو انسانوں کو مارتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ان پر کسی قسم کا بھی، ٹرسٹ نہیں کر سکتا آدمی. اللہ نے خود کو کہا جانور سے ہی پتہ نہیں لوگ. تو ہم اتنے غرق ہو گئے دنیا کے اندر، اتنے غرق ہو گئے کہ اللہ کی محبت ہی ہمارے سے فارغ ہو گئی. بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت. جب یہ محبت چلی تو ہم نے اللہ کے احکامات بھی کم کرنا کر دیے. بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کے لیے محبت کیسے ہو؟ دو ہی طریقے ہیں، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ یہ محبت ختم کرنی ہے ہم نے ساری، تو تب اللہ کی محبت آئے گی. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں تم اس کے علاج بتاتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں تمہیں بیوی بنے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، کاروبار چاہیے، کام بھی کرو لیکن مجھے بھی نہ بھولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری محبت قائم رہے. اللہ نے کام سے نہیں روکا، پیسے کمانے سے نہیں روکا، امیر ہونے سے نہیں روکا، مکان بنانے سے روکا. اللہ کہتا ہے مجھے سے کوئی تعلق نہیں، میں چاہتا ہوں بے شک یہ سب ہو لیکن میری محبت بھی تمہارے دل کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی محبت نہ ہو تمہارے پاس. بھوک لگی ہے کھانا تو کھاؤ گے، نیند آئی ہو سو گے تو صحیح، خواہش ہوئی تو بیوی کے پاس جاؤ گے تو صحیح. یہ سب میں نے پیدا کی ہوئی ہیں، میں تمہیں نہیں روک سکتا اس سے. اللہ کہتا ہے نہ روکوں گا. بیوی 1 2 3 4، چلو 4 کرو، انصاف ہونا چاہیے. اس کا پھر حساب لے گا اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ خواہش اللہ نے زیادہ رکھی ہوگی انسان کے اندر اس چیز کی، تو 4 کی اجازت دے دی ہے. جیسے جیسے اللہ نے ہمارے اندر چیزیں رکھی ہیں اس کے مطابق اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. کھاؤ پیو، کلو اشربو، خوب مزے کرو. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، تمہیں میرے پاس آنا ہے اور آنا اس حالت میں ہے کہ تمہارے دل کے اندر پیور میری محبت ہونی چاہیے. لا الہ جو تم نے کہا ہے نا وہ ہونا چاہیے. یہ تو بڑا مشکل کہا. اللہ کہتا ہے نہیں، پیکیج میں ہے تمہارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دوا رکھی ہے میں نے تمہارے پیکیج میں، یوز اٹ. سبحان اللہ. جب وہ دوا استعمال کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہو دنیا کی محبت نہیں چڑھے گی، محبت تمہیں اللہ سے ہی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ ضروریات پورا کرو گے. یہاں وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر یہ کام کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کام کرتا ہے؟ ذکر. سبحان اللہ. اس لیے اللہ پاک یہ ہے مومنو اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ. جب ذکر کرو گے تو تمہاری دنیا کی جو محبت ہے یہ کم ہو جائے گی. کام سے نہیں روکتا، تو خود بخود اللہ کے ذکر سے ان کی یہ جس چیزوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی. ضرور تو باقی رہے گی لیکن ایسی محبت نہیں ہوگی کہ تم میرے احکامات کو چھوڑو، میں نے تم کہا اس کو ختم کرو. نہیں، وہ آپ اس وقت بیگانے ہو جائیں گے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ، جب ہم بیٹھے ہوتے تھے اور نہیں ہمارے ساتھ ہوتے ازواج کے ساتھ، بہت گپ شپ چل رہی ہوتی تھی. آپ بہترین خامن تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ نہیں تھا کہ پیر صاحب ہے تو گھر جا کے مسلے بچھا دے، بس پیر صاحب آگے کھڑے ہو جائے، سارے بیوی کھڑے ہو جائے، بیٹی بھی کھڑے ہو جائے، سب نہیں. ماحول مختلف ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیوی میں مذاق کر رہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے، کبھی ان سے کشتی کر رہے، اٹس ڈفرینٹ. سبحان اللہ. ہاں پیر صاحب نہیں ہوتے پیر، سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ سکھایا ہے ہمیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عائشہ فرماتی ہیں ہم بالکل خوشحال ہوتے، ایک مذاق چل رہا ہوتا تھا ہمارا. سبحان اللہ. ابھی ہم باقاعدہ مذاق میں شامل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اذان ہوتی، حدیث کہ جیسی اذان ہوتی تھی اذان کی آواز آئی نہیں تو ہمیں لگتا تھا بالکل ڈفرینٹ ہو گئی، سبحان اللہ. بالکل بیگانہ ہر چیز سے. سبحان اللہ. اللہ کی پکار پر
کیونکہ وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ کیا تھی؟ اللہ کے مقابلے میں نہیں تھیں. جب اللہ کی پکار آئی تو اللہ کی محبت ساری موجود تھی، ایک دم آپ کھڑے ہو کے بس فرق ہو گیا نا. ہم کہتے ہیں بس بیوی کے پاس بیٹھ رہو، بچوں کے پاس بیٹھ رہو، گپ شپ چلتے رہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس بیلنس کو قائم کرنے کے لیے دوستو دیکھیں اسلام بڑی چیزیں بتاتا ہے. اس بیلنس کو قائم کریں آپ. اس بیلنس کو قائم کرنے جو عبادت دی وہ کیا ہے؟ یا الذین آمنوا اس کو ذکرن کثیرا. جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ انہیں باقاعدہ یہ چیز پائی جاتی ہے. اللہ کے ذکر کرنے والے، کیونکہ وہ پکڑ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ جو میڈیسن ہے یہ ہماری دنیا میں رہنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے خوب، لیکن اللہ کی محبت ہمارے اندر قائم ہے اس سے. کیونکہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی محبت کو گھٹنے نہیں دیتا. انجوائے بوتھ سائڈ، جیسے میں نے نبی کی مثال آپ کو دی. نہیں سمجھ بات؟ تو اس لیے اللہ نے ذکر کم دیا. وہ ذکر ٹیکس نہیں لگایا ہمارے پر، وہ ذکر سختی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے اور دنیا کی محبت کو ختم کرتا ہے. کہ دنیا کی کوئی میڈیسن نہیں کر سکتی. وہ کر سکتی ہے جاؤ جی میں آپ کو ایک کیپسول دیتا ہوں کہ دنیا کی محبت ختم اور اللہ کی محبت آ جائے گی. میں تو بہت بکنے لگے وہ کیپسول. لگتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ذکر اللہ کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، اس چیز کو سمجھ جائیں تو اللہ کی قسم کبھی اللہ کے ذکر کو نہ ترک کرے. یہ مجلس چھوٹی نہیں ہے، بہت ویلیبل مجلس ہے اللہ کے نزدیک. جو آپ بیٹھے نا چند آدمی، اتنی ویلیبل ہے کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی قیمتی ہے یہ. یہ خاتون آئی نبی پاک میں پاس، یہ طبرانی کی حدیث میں یاد آئی. خاتون تھی، صحابیہ تھی. آگے شیخ تھے ان کے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے مجھے کوئی نصیحت فرمائے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. شیخ کے پاس جائیے، مجھے کوئی آپ بتائیں ایسی چیز کہ اللہ سے اور محبت مجھے ہو جائے. اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ پیر اور مرید کا تعلق صرف اتنا ہی ہونا چاہیے کہ مرید بنائے تو اس لیے کہ اللہ کی محبت پیدا کرے، اور شیخ کے پاس آئے تو صرف اس لیے کہ میں اللہ کی محبت لینے جاتا ہوں. تب دیکھیں محبت آتی ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فوراً نصیحت فرمائی خاتون، اور ایسی نصیحت فرمائی کہ ہاں اس کے پاس ہی نہیں رہی، صرف آج ہم بیٹھ کے اس نصیحت کی گفتگو کر رہے ہیں. پوری امت کو رنگ دیا اس خاتون نے، اس صحابیہ نے، کہ جس نے کرنا ہے عیش کرے اس نصیحت سے جو مجھے ملی ہے، تم بھی اس میں مزے کرو. فرمایا اللہ کے نبی نے اس خاتون کو کہ ذکر الہی سے بڑھ کر بندے کی کوئی چیز نہیں ایسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں بندے کو پسند کرے اور محبوب بنا لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح طرح نہیں ہے. سبحان اللہ. ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ بندے کو اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب بنا دے. سبحان اللہ، محبوب بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، محبوب بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتائیں کتنی بڑی قیمت ہے اللہ سبحان کی. اللہ، سبحان اللہ، ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب ذکر شروع کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے محبوب بننا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو بندے اللہ کے محبوب ہوں گے کہ اللہ ان کو سختیوں میں ڈالے گا نہیں، وہ اس پیکیج پہ عمل کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کے بھی ہم انشاءاللہ اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ نے خود ہمیں محبوب بنا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن شیطان نے اس ذکر کو ایسا بلا دیا کہ لوگ بھاگنے شروع ہو گئے. ذکر کا نام سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، نو جی بس ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو فلاں کر رہے ہیں. بالکل ذہنوں سے مٹا دیا. سبحان اللہ. تو تبھی یہ حال ہو گیا امت کا. آپ یہ دیکھیں، اور جب محبت آئی، اب جو اللہ نے احکامات دیے ہمیں کرنے کے لیے
اتنے فائدے مند ہونے کے باوجود ہم نہیں کرتے. نماز کے فائدے میں آپ بتاؤں اتنی فائدہ مند چیز ہونے کے لیے نماز اتنی فائدہ مند چیز ہے. آپ سوچیں ذرا کہ آپ اس نماز کو پڑھنے کے لیے گھر سے چلنا شروع ہو جائیں تو ہر قدم پہ آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. سب گھر سے چلیں آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صحابی کہیں گے میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد نزدیک گھر لے لوں. کہتا ہے دور جہاں تو رہتا ہے بہتر تیرے لیے وہی ہے, جب تو سفر کر کے آئے گا تجھے انتہا درجے تیرے پر ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نزدیک کیوں آتا ہے مسجد؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جس عبادت کے چلنے میں اللہ نے تیرا نام رکھا ہے, فرمایا جب مسجد میں انسان آ جاتا ہے تو وہ فرمایا, یہ حدیث ہے بخاری, کہ جب مسجد میں انسان آ گیا, جیسے میں اور آپ آ گئے ہیں نماز کی نیت سے, اور کہتے ہیں آپ چھوڑ دو, یہ میرا مہمان آ گیا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس کی مہمانی کروں گا. سبحان اللہ. ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے, اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے, ان باتوں پہ بالکل یقین نہیں ہے. نماز چھوڑ دی, نہیں ہے, مسجد کے پاس سے گزر گئے. اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ گیا, یہ میرا مہمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور جو اللہ کا مہمان ہو گیا اسے کتنے کرام کرے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. آج آپ کو کوئی مہمان آ جائے, جیسے مختلف جگہ سے مہمان آئے نا آپ کے پاس, جہاں کے لوکل آدمی جو اس خانقاہ کے ہوں گے, آپ کی خدمت کریں گے نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری تو کی ہے بیچارہ, مجھے تو چائے شائے پلائی ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ بھی کریں گے ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو ان پہ فرض ہے نا کہ ہم جو مہمان ہیں نا ان کے, سبحان اللہ. تو ہماری خدمت کرنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے, سبحان اللہ. ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنی خدمت کریں ان کا فائدہ ہے. سبحان اللہ. ہم تو مہمان بن کے ہیں, سبحان اللہ. کیوں جی, سبحان اللہ. گاڑی چلا کے ہیں, پیٹرول خرچ کر کے ہیں, اور کہتے ہیں یہ بندہ جو چل گیا ہے میرے پاس مسجد میں, یہ میرا مہمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ چائے پانی پوچھ سکتے ہیں یہاں کے لوگ, تو اللہ کیا کچھ دیتا ہوگا مسجد سبحان میں. اللہ. سبحان اللہ. نہیں, اپنے بچوں کو نہیں بھیجے, اسکول لیٹ ہو جانا جی, صبح آنکھ نہیں کھلے گی جی اس کی, فلاں ہو جائے گا, ایسی کی تیسی میں گئی سب اسکول کالجیں. سب سے اہم چیز جو ہے کہ فجر کی نماز میں اپنے بچوں کو لے کے نماز فضا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی بھر یاد رکھنا میری بات, اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں, ایسی اولادوں میں کبھی برکت نہیں آئے گی جنہوں نے دنیا کے لیے اپنے بچوں کو سجدوں سے روکا ہے. 7 سال سے بچہ ہو جائے, انگلی پکڑ کے مسجد میں لانے سے کو کہ تیری جگہ یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روتے پھرتے ہیں آج ہم, یہ جی میری اولاد, یہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ پیکیج ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیا. ہم تو کہتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں نماز کا فائدہ نہیں. اب باتیں سمجھنے میں آپ کو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیا نقصان ہو رہا ہے جس کا؟ کوئی کافر ہو رہا ہے, کوئی لڑکی بھاگ رہی ہے, ادھر ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, اس سمجھ. اچھا, یہ پھر بھی ذہن میں نہیں جا رہا کہ سارا عذاب اس کا ہے کہ اللہ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ, نماز پڑھا, تو نے نہیں پڑھائی. کیوں؟ اس نے یونیورسٹی جانا ہے, اس نے کالج جانا ہے, اس کا کام پورا نہیں ہوتا, اس کا فلاں نہیں ہوتا, اس کی نیند پوری نہیں ہوتی. اللہ نے تو وہ نہیں روکا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی دنیا کے کام سے تم روکو, لیکن جس وقت اللہ بلا رہا ہے سب کام ختم کر کے تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. You have to do it. سبحان اللہ. یہاں کھڑے ہوتے ہیں, دیکھو جی یہ کیا اسلام ہے, ہم یہ نہ کریں, ہم فلاں نہ کریں, ہمیں روک دیا ہے, ہم سائنسدان نہ بنے, ہم فلاں نہ بنے. کوئی مجھے دکھائے کہ حدیث اللہ نے منع کیا, کسی بزنس منع کیا ہو, کسی کاروبار منع کیا؟ ہاں لگا حکم ہے کہ کھڑا ہو, لاکھوں کی تجارت ہو رہی ہے, لیکن جب اذان کا ٹائم دکان بند کر, سجدہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعلیم سے منع کیا, ایجوکیشن سے منع کیا, کسی سے نہیں. الزام نہیں اسلام پہ دیتے ہیں. ایک مقرر جو چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں کہ جس وقت میں رحمتیں دینا چاہتا ہوں, آؤ مجھ سے رحمتیں لوٹو. میرا فجر کا وقت ہے, اس میں رزق دیتا ہوں, صحت دیتا ہوں, ایمان دیتا ہوں, دولتیں دیتا ہوں, کیونکہ مجھے ماننے والے تم لوگ ہو. کبھی اس انسان کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گا میں جو مجھے نہیں مانتا, اس کو مسجد کی ہوا بھی نہیں دوں گا میں. نہیں ڈرتے نہیں بچوں کو کیسے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, نہیں جی تو ناراض ہو جائے گا, تو فلاں ہو جائے گا. تو دیکھیں پھر آپ, میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, آپ سے باتیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کبھی زندگی پر ہماری جنریشن صحیح نہیں ہو سکتی. کتنے قرآن پڑھا لیں, کتنے حفظ کرا لیں, کتنے عالم بنا لیں, جب تک وہ نمازی نہیں ہوگا اسے کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں ہم, عالم بنانے کی دنیا. ہاں جی بیٹا عالم ہے, ہمارا بیٹا تو فلاں ہے, یہ حافظ ہے, اتنے حفظ کیے ہیں, بیکار, چرس پیتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بنانا ہے آپ نے, جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے
5 وقت نماز مسجد میں لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کہ پھر رونا نہ، جب حالات ہوں گے تو پھر رونا نہ. میں ایسی قوموں کو تباہ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اتنے ہی میرے انداز بدلتے ہیں اللہ سے. اب میں سمود والا کام نہیں کروں گا، لوط والا کام نہیں کروں گا کہ زلزلہ اسے، نہیں، میرا کام بہت ڈفرینٹ ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کر دوں گا. روتے پھرو گے کتوں کی طرح، تمہیں کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تم کفر اختیار کرو گے، تم اپنے ایمانوں کو بیچو گے، تم اپنے ملکوں کو چھوڑو گے، ان غیر ملکوں میں آ کے حرام کھاؤ گے، نمازوں کو ترک کراؤ گے. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہاں جا کے تو اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تم بھاگ رہی ہیں، گندے لباس پہن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کہتی میرا عذاب ہے کہ تم نے میرے ان پیکج کو چھوڑا تو میں نے تمہارے اپنا بنا کر تم کو دیا تھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ بڑا ہے. نہیں، ہم نے تو یہ کرانا ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، آگے رہ جائیں گے، آگے پیچھے تو کیا رہا، کچھ بھی نہیں رہا. اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے ہو کے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے سب ختم. جیسے میں بتایا، جب اللہ کا کوئی حکم بھی نازل ہو رہا ہے ہمارے پہ، بیوی بچے ماں باپ، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں اس میں، اللہ کا حکم ہے ہمارے. راستہ ختم ہوتا ہے، رشتے ختم ہوتے ہیں، ہر چیز ختم ہوتی ہے، ہو جائے. مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے رب کے لیے زندہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. تو کون سا پیکج استعمال کریں اس کیفیت کو لانے کے لیے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ حاصل پیدا ہو جائے گی. جب آپ ذکر کریں گے آپ کے اندر چیزیں اجاگر ہو جائیں گی. اپنے بچوں کی تربیت سے ہی کریں گے، آپ بھی ان کو بچوں میں لے کے جائیں گے. کیوں کہ وہ چیزیں اندر آ گئی ہیں آپ کے ذکر کرنے سے. سبحان اللہ یہ علاج دیا ہے، کیپسول ہے ذکر اللہ. سبحان اللہ. اچھا چلو اب ہم نماز شروع کر دیں. لیکن نماز پڑھنے کے بعد نماز بھی وہ نہیں پڑھ رہی تو پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اگر وہی نماز ہوتی تو نماز تو کچھ اور بتاتی ہے کہ جس کے آنے میں اتنا ثواب ملتا ہے، جس کے داخل ہونے میں اتنا ثواب ملتا ہے، جس مسجد میں جائے اس میں اتنا ثواب مل جاتا ہے. الحمدللہ. ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے دل لگا لیتا ہے، سبحان اللہ، لگتا ہے دل انسان کا، لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آرام سے بیٹھے ہیں آپ مسجد میں، نہیں بیٹھے، یعنی گھبراہٹ نہیں ہوتی آپ کو، تسلی ہوتی ہے مسجد میں آگے. وہ یہ نسنا پاگنے والی چیزیں نہیں ہوتی. آپ مزے سے آتے ہیں مسجد میں، آرام پر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کوئی تسبیح بھی کر لیتے ہیں بیٹھ کے، دل لگنے لگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ بندہ جس کا دل میری مسجد میں لگ گیا، میرے گھر میں لگ گیا، تو کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں. اب اللہ صحیح بخاری کے حدیث سنو کہ پل صراط پہ بھی اور جنت میں لے جانے کا میں اس کا کفیل بنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں جاتا مسجد ہم بڑے بڑے داڑیوں والے اماموں والے گھر ٹکا دیتے ہیں سجدہ. سبحان اللہ. جی کیا جانا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امام پہنے ہوئے داڑھی ساڑھے اتنے ہو جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے خیر ہے. اچھے ذکر کو بڑا سمجھتے ہیں. ذکر بڑا نہیں ہے، بڑا نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ذکر کیا بڑا ہو گیا؟ ذکر تو آپ کو بوسٹ کرتا ہے سبحان اللہ نماز پڑھانے کے لیے. سبحان اللہ اصل نماز ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ ذکر آپ کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں تو ذکر آپ پہ لانتیں بیچتا ہے. ایسے ذکر کرنے والے پہ ذکر لانتیں بیچتا ہے. جیسے قرآن، ایسے قرآن پڑھنے والے پہ لعنت بیچتا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. چاہے 1000 قرآن پڑھ لیں، قرآن لانتیں بھیجتا ہے ایسے پر. کیا پڑھ رہا ہے تو مجھے؟ کس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کس لیے حفظ کیا ہے تو نے؟ ترابیوں کے لیے حفظ کیا ہے؟ کس لیے حفظ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے حفظ کیا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا حافظ ہے، بڑا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، میرا بچہ ہو گیا. لانتیں بھیجتے ہیں ان پر، قرض کرتے ہیں ان کو. لیکن ہماری دنیا عجیب ہے دوست. ہم نے تو ایک عجیب ماحول بنایا ہوا ہے دنیا کا، جس کا اللہ کی خدائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سے دین کا، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ اپنا دین بنا لیا ہم نے. کوئی بولے سبحان اللہ. میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ.
تو یہ تو دن نہیں ہے. تو جب انسان نماز پہ آ گیا تب دیکھیں نماز وہی ہے, کیونکہ نماز کو سب سے پہلے دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ایک ایسی زبردست چیز ہے, وہ جڑ سے بیماری کو نکال دیتی ہے, ساری سبحان اللہ, سبحان اللہ, گناہ جھاڑ دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ صفت ہے کس کی؟ نماز کی. کبھی ہوا ایسے؟ کیونکہ نماز کیا ہے ہماری, میں نے بتا دیا, نماز تو کچھ بھی نہیں ہے, خیالات کے مجموعہ ہے. بولے سبحان اللہ. خیالات کا ایک مجموعہ ہے. الحمدللہ یہ بھی جو ہم جہاں تک کر رہے ہیں نا, یہ بھی شکر ہے کہ کچھ فائدہ ہے اس کا بھی, نقصان نہیں. لیکن وہ نماز نہیں چاہیے, نماز سمجھ آ رہی بات؟ وہ نماز نہیں جو اللہ کو چاہیے. لیکن ایک ہو رہی ہے چیز, کر رہے ہیں الحمدللہ, بہت شکر اللہ کا, یہ تو کر رہے ہیں. لیکن نماز نہیں ہے. نماز اور غیر کا تصور, نماز غیر کا خیال, نماز اور وسوسے, نماز کے بعد پھر غیبت, نماز پڑھنے کے بعد ٹیلی ویژن, نماز پڑھنے کے بعد ڈرامے, نماز کے بعد پھر بکواس بازی, نماز پڑھنے کے بعد سب حرام کاری. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو یہ کیسی نماز ہے؟ نماز تو کہتے روکتی ہوں میں بہائی سے, اس کا مطلب نماز نہیں ہے. پھر اب کیا کریں؟ پھر وہی پیکیج استعمال کرنے اللہ کا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نماز تک تو میں تجھے لے آیا ہوں, اب کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سبحان اللہ, کہاں ذکر کام آ رہا ہے؟ سبحان اللہ, یہ سب حدیثیں بتا رہا ہوں میں. سبحان اللہ. مجھے کیا ضرورت تھی میں ذکر کرتا یہاں پہ, کیونکہ ذکر کی اہمیت کو ہم سمجھے ہی نہیں ہے. تو جب ایسی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مطمئن ہو گیا تو سب سے بڑا بیوقوف ہے دنیا کا, کہ ایسی نماز پڑھنے کے بعد مطمئن ہو گیا جس میں اتنے وسوسے آ رہے ہیں, بدماشی بھی کر رہا ہے, شیطانیت بھی کر رہا ہے, بہت گناہ بھی کرتا رہتا ہے, فلاں بھی کرتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس نماز سے مطمئن ہونے والا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے, کہ مطمئن ہو گئی ٹھیک ہے میں نے جنت میں جانا ہے. نہیں بات سمجھے؟ سبحان اللہ. علاج چاہیے. جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے, یہ ایسی نماز پڑھا, کہتا ہے صحیح نہیں ہو رہی جی نماز میری, I have to do something. سبحان اللہ. اس کے لیے کیا ہے؟ پھر حکم آتا اللہ تعالیٰ کا, نماز پڑھو. کیسے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ پڑھو تو نماز تمہاری اچھا ہونے شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے حدیث سے پوچھا, سبحان اللہ. کیا رسول اللہ کون سی نماز اچھی؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ, کون سا روزہ اچھا ہے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ, کون سا حج اچھا ہے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ. کیوں کہ جن چیزوں کے ساتھ تم نے ذکر کے ساتھ سے کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ تیرے پیکج کو صاف کرنا شروع کر دے گا. یہ پیکج تیری اس چیز سبحان اللہ, سبحان اللہ, بوسٹ کر دے گا تیری نماز کو. سبحان اللہ. جیسے انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے, آستہ آستہ کس پہ اثر پڑتا ہے؟ اس کے نماز پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کے سجدے عجیب ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ, اس کے دعاؤں کا انداز عجیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے واقعی یار اب تو میری نماز اچھی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ نماز تو اللہ کہتا ہے میں وہاں تک تو چاہتا ہوں. سبحان اللہ, کہاں تک؟ کہ جہاں میں نے دی تھی اور جس کو دی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کو دی تھی اور جہاں دی تھی اس مقام تک چاہتا ہوں تیری نماز پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو جب سجدے میں تو حالت معراج کے اندر تو چلا جائے. سبحان اللہ, کیا تو رب کو دیکھ رہا ہے یا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ, یہ ویسے کہہ دیا ہوتا ہے نماز میں. سبحان اللہ, پوچھیں کسی اللہ والے سے, پوچھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے, پوچھیں میرے شیخ سے, سبحان اللہ, وہ بتائے گا آپ. سبحان اللہ, میں تو بیٹھا ہوں فقیروں کے پاس, سبحان اللہ, میں تو سالوں اپنے شیخ کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے حرم شریف کے اندر. رمضان بھی گزارا ہے, حج بھی گزارے ہیں. آنکھوں سے تو دکھایا کہ یہ شخص ہے کیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ جو 80 سال سے اوپر جس کی عمر شریف تھی, اور لیکن اس شخص کو میں نے میں بالکل آپ لوگ سے بتا رہا ہوں, نہ کھاتے دیکھتا تھا, نہ زمزم پیتے دیکھتا تھا, نہ دودھ پیتے دیکھتا تھا, نہ کھجوریں کھاتے دیکھتا تھا, نہ کھانا دیکھتا تھا. ایک نشت میں بیٹھتا تھا وہ خانہ کعبہ کے سامنے, اٹھتا نہیں تھا صحیح رات اس کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں تو خادم تھا, میں تو پیچھے تھا. سبحان اللہ, میں سوچے کیا دیکھ کیا رہے خانہ کعبہ میں, کیا نظر آتا ہے اس کو, جو بو بھی اڑا دی, سب اڑا دی, کس جلوہ تجلیات میں آدمی گم ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو ایسے لوگوں سے پوچھو کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے
ان کی زبان مبارک کو دیکھا گلی ہوئی تھی اس سے اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں, علی مرتضی, جس کی وجہ سے خانقاہ کے نام ہم رکھے ہیں علی مرتضی, سبحان اللہ جس کی وجہ سے آپ بیٹھے ہو, میں یہاں بیٹھا ہوں, سبحان اللہ اس نے اللہ کا ذکر سکھایا. سبحان کہتا ہوں اللہ. مجھے کہا میں داڑھی منڈا تھا, بالکل کچھ نہیں تھا, یہاں سے بڑھ کے گیا ہوا تھا. میں کہا حضرت صحیح ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کیسے صحیح ہوں؟ کہتا کچھ بھی نہ کر, وہ کر جو نبی نے بتائی یہ بات. سبحان اللہ جس عورت کو نصیحت کی تھی کیا کہ اللہ ذکر الہی سے کوئی عمل ہی بڑا نہیں جو تو اللہ کی نگل میں محبوب کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ذرا بچے بتا, کہتے ذکر کر ختم. سبحان اللہ اخلاص چاہیے اس کے اندر. دیکھیں نا ذکر کرنے کی فرق ہے نا, ذکر کرنے کی بھی فرق ہے نا. اب کتنے یہاں ہمارے الحمدللہ یہاں پہ کافی لوگ ہوں گے میرے دوست لوگ جو تعلق ہوگا, لیکن یہاں سے مشکل سے 10 آدمی ایسے جو سیٹ بیچتے, 8 آدمی ہیں. یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں. ذکر کرنے والے تو وہ لوگ ہیں فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہو کیا شیخ کو رول ماڈل نہ بنائے اپنا, جیسی شیخ کی شکل, جیسے اس کا لباس, جیسی اس کی صورت, اس میں ڈھلنا شروع ہو جائے انسان. سبحان اللہ میرے شیخ نے کبھی نہیں کہا کہ اماموں پہن, میرے شیخ نے کبھی نہیں کہا داڑھی رکھ, میرے شیخ نے کبھی نہیں کہا تو دھوتی پہن. سبحان اللہ اللہ کی قسم. کیوں کہ فنا ہو گیا اس کی عادت میں, ہر چیز اس کی اچھی لگنے لگی سبحان مجھے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی وہ چیز تھی جو تو نبی بخش محبت کرتا تھا. سبحان اللہ نہیں ہاں یہ صداقت ہے ہی نہیں, ہم چاہتے ہی نہیں ہم دین حاصل کریں. تو میں اپنے شیخ کو دین سیکھنے گیا تھا, سبحان اللہ مجھے پتا سوائے اللہ والوں کے پاس سے کہیں دین نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھو, دین ملے گا تو خانقاہوں میں ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ دارالعلوم میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے, صرف و نحو سکھا دی جائے گی, آپ کو بخاری پڑھا دی جائے گی, سب کچھ سکھا دیا جائے گا, لیکن خانقاہوں میں جا کے اس پہ عمل نظر سے ہوتا ہے. سبحان اللہ اصل نقطہ وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بخاری کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ امام مالک کیا فرما رہے ہیں, امام شافعی کدھر ہیں, وہاں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ کیوں کہ وہ ذکر کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں وہ پیکج لے لیا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ پتہ ہے کہ ذکر کے بغیر کوئی عمل کام نہیں آتا, کوئی علم کام نہیں آئے گا, کوئی تلاوت کام نہیں آئے گی, کوئی حفظ کام نہیں آئے گا. سب کے اندر ریا اور چیزیں شامل ہو جائیں گی. اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کیوں ذکر کے میں کیا خاصیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ پاک کر دیتا ہے انسان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک شفاف. سبحان اللہ 2 چیزوں میں یعنی محبت بھی آ گئی, کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. عمل بھی آ گئے اللہ کے ذکر سے, اور عمل کے اندر اخلاص بھی آ رہا ہے. وہ عمل بن رہے ہیں, وہ نماز بن رہی جو معراج تک لے جاتی ہے, وہ کس سے آ رہی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث بخاری کی سناتا ہوں, کئی دور سنی ہوگی, لیکن حدیث پڑھنے میں بار بار مزہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ نبی پاک میں قوال ہے وہ. سبحان اللہ جیسے قرآن بار بار پڑھنے میں مزہ آتا ہے, ایسے حدیثیں سننے میں بار بار مزہ آتا ہے. وہی رنگ ہے, وہی مزہ آتا ہے. سبحان الحمدللہ. اللہ فرشتے ہیں اللہ نے پیدا کیے, ہر ایک چیز کے لیے فرشتے پیدا کیے. عجیب ٹھکان رکھے ان فرشتوں کا, ان کی ڈیوٹی بھی عجیب دی ہوئی ہے ان فرشتوں. کیا کہ بھائی اس کے ان فرشتوں کا نام رکھو ذکر کے فرشتے. سبحان اللہ سبحان اللہ مشہور ہے پورے آسمان پہ ذکر والے فرشتے. سبحان اللہ کیا کام ہے ان کا؟ وہ تمہارا ایک کام ہے, جاؤ میری دنیا میں چلے جاؤ اور تلاش کرو کہ کہاں میرا ذکر کر رہی ہے جماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ حدیث بخاری کی ہے, سبحان اللہ بخاری کا مقام جانتے ہیں آپ, سبحان اللہ ذکر کی اہمیت سن جائیں آپ. سبحان اللہ فرشتے تلاش کرتے ہیں سارا دن ساری رات, اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ کہاں ذکر. اب دوسری بات تو یہ کہ تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, جس سے اللہ نے مومن کو ہے. ہمارے تو اتنے کثرت سے ذکر ہر جگہ مجلس ہونی چاہیے, لیکن تلاش سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کم ہو گیا اللہ کا ذکر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت کم ملے گا, اس کا مطلب ہے فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے, کہاں سے ڈھونڈیں؟ وہ جماعت کہاں تلاش کریں جہاں بیٹھ کے سب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے,
شیخ کا صدقہ ہے کہ صبح شام یہ مسجد پتہ کرا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کی اہمیت کو سمجھیں دوستو. فرشتے تلاش کر رہے ہیں بن گئی کہاں جی بولٹر میں ہو رہی کدھر ذکر ہے مسجد میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا فرشتہ پہنچ گیا ڈھونڈتے اپنے ڈھونڈ رہے ہیں ساری مسجدوں میں. ادھر جاؤ جی سو گئے, ادھر جی سو گئے, ادھر وہ دروازے بند کر دیجیے, ادھر کیا ادھر جی اپنے دوسرے کام پہ لگے ہیں, ادھر دوسرے کام ہے. کوئی کام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے. سبحان اللہ بخاری ہے. سبحان اللہ. فرشتے کو نظر آ گیا یہ ذکر مسجد میں کام ہو رہا ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیر بیٹھے تھے کوئی اور کام ہی نہیں اور جمع ہو گئے لوگ یہاں تو اس کے ساتھ سبحان اللہ آنے شروع ہو گئے لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے نا میرے ساتھ دیکھو یہاں تک آ گئے بیچارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے یہ جوان بھی دیکھو ابھی کہاں سے لوگ آگے دیکھے مختلف جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں سارے. سبحان اللہ بیڈ فورڈ کے لوگ تھوڑے ہی مجھے لگتے ہیں سارے اپنے ہی لوگ نکلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ خانقاہ یہاں بھی بنی ہوئی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. اس کا خانقاہ نام ہے اور خانقاہ ذکر کے نام پہ ہی ہم نے تعمیر کی ہے مسجد. میں نے کہا اور جگہ بناؤ بولتے لوگ بیڈ فورڈ کے لوگ اچھے ہوں گے آئیں گے ذکر پہ. ہوتا کیا ہے اب میں صحیح بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے بتایا کہ رمضان کے وقت آدمی کوئی نہیں, ایک آدھ آدمی تھا بیچارہ اعتکاف میں, کیونکہ یہاں تو ذکر ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب عمل ہی وہ جو بتایا وہ ہوتا ہے اس جگہ پہ. تو کہیں کوئی نہیں, تو وہ ایک آدھ بیٹھا تھا وہ بھی بار کا آدمی تھا, ذاکر کوئی نہیں تھا. افسوس ان لوگوں کا افسوس ہے جنہوں نے سے اللہ کا ذکر سیکھا ہوا ہے, اس خانقاہ سے نسبت رکھتے ہیں اور انہیں اتنا اپنے حالات کو گرایا ہوا ہے, اتنے عذاب میں مبتلا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ایسے غافل ہیں کہ خانقاہ ہونے کے باوجود فیض ہونے کے باوجود انسان یہاں پہ ذکر کرنے نہ آئے اس مسجد کے اندر. میں غیروں سے کیا بات کروں, تو ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جنہوں نے ذکر سیکھے. آج 30 سال کتنے عرصہ ہو گئے اس مسجد کو بنے خانقاہ بنے ہوئے. میرے خیال تو مجھے سال یاد نہیں, 30 سال ہو گئے. 30 سال میں یہ حالت ہے کہ جو کرنے والی جماعت وہ بھی نہیں آتی ذکر کرنے کی. اب توقع کرتے ہیں اللہ سے رحمت کی. سبحان اللہ اندازہ لگا. تو جب کوئی نہیں ہوا تب کیا ہوا, جو بیچارے باہر کے لوگ بیٹھا تھا اعتکاف میں, انہوں نے دیکھا تسبیحوں کی آوازیں آنے شروع ہو گئی. یہ کون ہے بھائی تسبیح چلانے والے چیز ہیں, تسبیح ہم چلاتے ہیں جو اللہ اللہ. تو وہ ڈر کے بھاگنے لگے کہ وہی کہاں سے تصویر چل رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو کمی نہیں ہے ذکر کرانے والوں کی. منہ پہ تھپڑ مارے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو کہ تم نہیں کرو گے کیا اس مسجد میں. یہ تو خانقاہ ہے بنی علی مرتضیٰ کے نام سے بنی خانقاہ ہے, یہاں تو ذکر ہوگا ہی, تم نہیں کرو گے. جنات آگے اللہ کا ذکر کرے, تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں. یا تو صحیح ہو جاؤ, میں اس جماعت کو کہہ رہا ہوں اس مسجد اس پولٹری کی خانقاہ میں بیٹھا, میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, یاد رکھیے میری بات. یہ حجت قائم کر رہا ہے فقیل آپ پر, زبان سے نکل رہی ہے بات. جب اللہ انعامات دیتا ہے تو بہت بلند کرتا ہے, اور جب قوم پستی میں چلی جاتی ہے ناشکریاں کرتی ہے تو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اس کو. اب بھی توبہ کر لو, خاص طور پہ وہ قوم, وہ لوگ جنہوں نے ذکر سیکھا ہے اور جنہوں خانقاہ پہ آئے اور ذکر سیکھے, اس کے باوجود بھی یہاں ذکر کرنے صبح شام نہیں آتے, بیٹھتے نہیں آ کر, کاموں میں مشغول ہو گئے. بہت بڑی بے ادبی کر رہے ہیں آپ, گستاخی کر رہے ہیں. اللہ کے انعام کو پہچانے جائے, کروڑوں انسانوں میں آپ کو سلیکٹ کیا اللہ پاک نے اپنا محبوب بنا کر. اندازہ لگائیں, اللہ نے اپنے محبوب کا درجہ آپ کو دیا, آپ کو خانقاہ بنا کے دی, آپ کو عزت احترام دیا, دنیا آپ کے اندر آپ کی عزت ہو گئی, آپ کے سروں پہ امام جناب پہنا دیے. یہ عام بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ایک یونیفارم دے دے نبی پاکوں کی, فرشتوں کی. بعض کو ضرورت نہیں ہوتی کہ امام پہنے, لیکن خوشی سے ان کو امام پہنا دیے. اس میں فخر کیا تھا زمین آسمان پر. نہیں کھلتے دل انسان کی کہ سنت پہ عمل کرے, کسی دل نہیں کھلتا. ساری زندگی آپ کرتے رہیں ذکر, جب تک دل نہیں کھلے گا اس طرف ذکر کام نہیں کر رہا آپ کا, وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا آپ.
ذکر کی ویلیو اس وقت ہوگی جب ذکر کے اثرات آپ کے اندر مرتب ہوں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے افسوس ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں آپ. ذکر اس مسجد کو آباد کریں، خانقاہ کو آباد کریں، تاکہ لوگوں میں اور بھی حوصلہ وہ بھی ذکر کے اندر آئے، ان کی بھی زندگی بنے اور نوجوانوں کی زندگی بنے. مجھے امید ہے آپ اس بات کو سنیں گے. ایک آدمی بغیر حاضر نہیں چاہیے جنہوں نے اللہ کا ذکر سیکھے. نہ ریڈی ہو جائیں آپ، اپنی اولادوں کا اشر دیکھیں گے، آپ اپنے گھروں کا اشر دیکھیں گے. اللہ کے انتقام سے بچیں. وہ تو آگ لگاتے تو پرندے کے منہ سے پھونک نکلتی تو آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس آگ کو روک نہیں سکتا. اللہ کے ساتھ سرنڈر نہیں کرنا چاہیے انسان کو. آج جو رتبے پہ انسان رتبے پہ پہنچائے اس رتبے کی رسپیکٹ کرے. جب ذکر میں بیٹھا کریں سوچیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم تم نے مجھ پر کیا کہ تم مجھے ذکر کی توفیق دے دی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو حدیث سنا رہا تھا، فرشتے آواز مارتے ہیں کہ کدھر؟ کسی فلاں مقام پر بیٹھے درویش، بیٹھے اس ملک میں، یہاں پوری دنیا میں اسلامی ملک کو چھوڑ گئے، وہاں تو کچھ بھی نظر نہیں ہے. یہ کافرستان میں کسی یہاں بیٹھے آج کسی روز آ رہے تھے، بولے الحمدللہ. وہ پھر نعرہ مارتا ہے. یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، زمین آسمان تک بھر جاتے ہیں فرشتے. اب کیونکہ انہوں نے اللہ نے بھیجا ان کو، وہ سی آئی ڈی ہیں، وہ رپورٹیں بنا رہے ہیں اپنی جگہ تک. ہر فرشتہ جس وقت مسجد ختم ہوتی ہے سارے فرشتے فلائی کر جاتے ہیں آسمان کی طرف. کہاں جاتے ہیں؟ سیدھے رپورٹ دے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ خبیر وہ سب کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی باتوں کا قصہ سننا چاہتا ہے. آپ بھی کہیں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت محبوب چیز دل کرتا ہے یہ آدمی سنا اور کی ایسی یار، حالانکہ پتہ ہے کیا بات ہوئی تھی. اچھا اور کی کہتے سن، اچھا کیا ایسے انہوں نے یہ بات کی تھی، کیا تھا؟ حال پتہ ہے اس کو، پتہ نہیں ہوتا ایسے. اللہ کہتا ہے انتہا فرشتے ہاں بھائی فرشتے آ گئے تو ہاں کہاں سے؟ ہم زمین سے جہاں آپ نے بھیجا تھا. او اچھا کیا دیکھ کس لیے؟ وہ جو آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ڈیوٹی ہماری لگائی تھی ذکر کی. اچھا اچھا ہاں کیا ہوا ذکر والوں کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا دیکھا ہوا تم نے ذکر والوں کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ تو بڑے مست ہوئے تھے اللہ کے ذکر میں. اچھا کہاں تھا؟ جی فلان کام پہ تھے. ایک تھا جی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، جماعت تھی. اللہ دیکھیں کیسے مزے لے رہے ہیں ان سے. یہ ذکر کی اہمیت بتا رہا ہوں. مت چھوڑو اللہ کے ذکر کو دوست. جنہوں نے ذکر نہیں کرتے آج ذکر سیکھ لیں. اس اہمیت کو جو سمجھ گیا کہ سینہ کھلنا چاہیے آپ کا بھی. اس کے بعد سبحان اللہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہاں بتاؤ ہیڈ فش جناب ہم گئے اللہ تعالیٰ جب زمین پر اترے. یہ دنیا دوسری ہے، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جنت کی ضرورت تو نہیں ہے، وہاں تو ہوا شوا نہیں چاہیے نا، پانی وہاں ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. کیسے بیٹھے تھے بیچارے. اچھا کیا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو ایسے کلمات سے آپ کو یاد کر رہے تھے کہ ہمیں نشہ آ گیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت. وہ پڑھ رہے تھے یہ تو میری جنت کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ خزانے تک پہنچ گئے میری جنت کے. سبحان اللہ. اور کیا کرتے؟ کہتے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ. اچھا یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ جب تک ہم جانتے ہیں اتنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے. اچھا مجھ سے محبت کر رہے تھے؟ یہاں تو آپ سے محبت کر رہے تھے. آپ یہاں کوشچن ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتے تھے محبت کرتے. کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ سبحان اللہ. اللہ تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ تو بڑا مشکل تھا. تجھے کیسے دیکھتے؟ اچھا بغیر دیکھے یہ محبت ہوگی ان کو میرے ذکر کے ساتھ. سبحان اللہ. ذکر کرنے والوں خوشخبریاں سنیں آپ کتنی بڑی چیز. اس کو چھوٹا چیز نہ سمجھے. اللہ کی قسم چھوٹی چیز نہ سمجھے. ذکر کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گفتگو ہوتی ہے ہر وقت اللہ کے فرشتوں کی. اس لیے میں نے آپ کو گارنٹی دی کہ بخشنے کی یہ گفتگو ہوگی اس مجلس کے بعد. ہم پلیٹ فارم پہ دیکھ کے آئے ہیں ایسی ایک مجلس کو. تو پھر جناب نہیں دیکھا نہیں. بغیر دیکھے محبت کر رہے تھے. بغیر دیکھے محبت کر رہے.
سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں اچھا اور کیا کر, تو کچھ مانگ بھی تو رہیں گے مجھ سے. جی مانگ تو رہے تھے, کیا مانگ رہے تھے؟ صرف دولت, مال. یہ ہوش ہی کہاں تھا ان کو جناب ان چیزوں کو. مراقبی آپ نے دے دی ان کو ایسی چیز, وہ ویسی سوئی لگ جاتی, خدا نکاشس ہو جاتے. وہ کیا انہوں نے کہا ہوش تھا جی, وہ کچھ چیز مانگتے آپ سے. کیا مانگ کیا رہتے پھر آخر کیا؟ جنت مانگ رہے تھے آپ سے. کیا ہے دیکھیں ذکر والے کا سمجھ رہے ہیں, ذکر والا وہ ہے کیا مانگے جو جنت مانگے بیٹھ کے مراقبے میں. مراقبے میں کیا مانگے؟ جنت مانگے. کہتا میں نہیں رہنا چاہتا, تنگ آ گیا ہوں, بس میرا ویزا ختم کر تو مجھے بلاؤ ادھر. کب تک چکر میں پڑوں گا, میرا گھر ہی نہیں ہے, میں تو مہمان ہوں یہاں, میرا ویزا کاٹ جلدی, میں گزروں وہاں. جنت اللہ تعالیٰ کہتا اچھا یہ جنت فردوس, یہ جنت, یہ جو میری پھیلی ہوئی جنتیں ہیں, ان کو ایسے اچھا نہیں بتاؤ مجھے. اب دیکھ کیا مزے لے اللہ تعالیٰ نے. جنت دیکھ لی انہوں نے, کیا جی انہوں نے کہا ابھی جنت دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں وہ جنت کا. او پکڑ دیکھے مانگ رہے ہیں, انہیں پتہ ہے جنت کا. یہ پتہ تو نہیں, وہ سورہ غاشیہ پڑھتے رہتے ہیں, سورہ نعمان انہیں پڑھی ہے جناب, سورہ واقعہ میں سب پڑھتے رہتے ہیں. جو آپ نے باتیں کی ہیں جنت کے اندر, سبحان اللہ, آئے نشے چلا دی ان لوگوں کو. تو نشے جنت کی تو سب کچھ بھول جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں جنت کے نظارے. جنت ہوگی, داخل ہوں گے دنیا سے تھکے ہارے, برے حال, پریشان حال, بال بڑے, پتہ نہیں کیا لہسن پیاز کھائی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں الٹی سیدھی پیٹ کے اندر پڑی ہوئی چیزیں. جب جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ, نقشے چینج ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن میں بتاتا اللہ تعالیٰ کہ جس کو آئیں گے تو اتنے حشاش بشاش خوبصورت حسین شکل والے انسان آ جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چینج ہوگی آب و ہوا. سبحان اللہ. جی ہاں چینج ہوتی ہے آب و ہوا, اب ختم ہوئی آپ چیزیں. خوبصورت لوگوں کے ساتھ آ جائیں گے, اور جو اپنی اپنی جنتوں میں پہنچ جائیں گے, جن جن جو جس مقام پہ جنتوں میں تھے. کوئی کسی جنت میں جا رہا ہے, کوئی کسی جنت میں جائے گا, اپنے اپنے اسٹیج میں اللہ تعالیٰ کو پہنچائے گا. سورہ غاشیہ پڑھ رہے ہیں, جیسے اپنی جنت میں جائیں گے اللہ نے پہلے انتظام کیا, کیا بہترین محلات ان کے لیے بنے ہوں گے, خوبصورت حسین تن محلات ان کے انتظار کریں گے. محلوں میں داخل ہوں گے, داخل ہوں گے تو وہاں تخت بچھے ہوئے ہوں گے, زمرد کے اوپر کس کس چیز کے ان کے تخت بنے گا. ہم تو تخت کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ کیا چیز ہوگی, ہم اس طرح لفظ استعمال کر سکتے. وہ براجمان ہوں گے, یعنی بیٹھیں گے جا کر, کیسے گدے ہوں گے, کیسے وہاں پہ تکیے ہوں گے, کیا شان ہوگی, کوئی پہچان نہیں سکتا اس کو. جہاں جب بیٹھیں گے تو وہ ایسی جگہ تحت, تو جس میں قرآن کے اندر جو آتا ہے تحت نہار, کہ نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی ان کی, سبحان اللہ. شہد کی, دودھ کی, پانی کی نہریں, شراب کی, سبحان اللہ, ہر قسم کی وسکی گزر رہی ہوگی وہاں سے. ہم سے جو چائے شراب پیے ہیں, آج اجازت ہے اللہ کی طرف سے, جس سب جائے ڈبکی مارے ہیں. سرو کرنے والے ایسے خوبصورت حسین پھر رہے ہوں گے, سرو کرنے والے لڑکے جوان خوبصورت حسین, جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ان کی خوبصورتی. وہ بار بار جناب کیا چاہیے آپ کو, کون سی شراب چاہیے, کیا کھائیں گے آپ, کیا پیئیں گے, یہ جنت ہے. تو قرآن اللہ نے بتایا, اور ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے وہ. اور جب ان کو شراب ملے گی کہ کوئی اس میں ایسا نہیں ہے, نہ نشہ, کچھ مستیوں میں آ جائیں گے شراب پینے کے بعد, پھر آپس کے اندر مستیاں کریں گے بیٹھ کر. سائڈ میں پن کے کون ہوں گی, وہ حوریں ہوں گی جو ہم نے ان کو دیے ہوں گی. نشہ چڑھ رہا ہی نہیں چڑھ رہا, ایسے شادی کرتے پھر تو صاف ماں کیا کرو گے, اس حور کے اتفاق کر لو, ایک ہی ساتھ گزارا کرو بھائیو. اور ایسی حور ہوں گی وہ کہ اگر کوئی حور ذرا بھی جھانک کے دیکھ لے دنیا میں تو پوری دنیا روشن ہو جائے اس کی. ان کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے, کیا سینوں موجود ہے, کھانا پینا, خوشیاں, مزے, کوئی فکر فاقہ کچھ, کوئی نماز نہیں, کوئی اذان نہیں, کوئی عبادت نہیں. سبحان اللہ,
مرضی اپنی چل رہی ہے یہاں پہ جو کچھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سین ہو گیا. سبحان اللہ نمازی دیکھے گا بار بار گھڑی اپنی، کچھ اور کا ٹائم ہوگا، فرشتے میں سے کہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، ٹائم آتا ہے، یہ تو کام بننا ہے تیرے عبادت ہے. وہ تو عمل تھی، یہ جزا ہے. مزے مزے مزے. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دیر؟ فار ایور، سبحان اللہ نو بیک. سبحان اللہ جی کوئی بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سرجری، کہتا بیوقوف موت ہے ہی نہیں. نہ ہسپتال، نہ کوئی سرجری، نہ کوئی جی پی ٹی پی، کچھ ختم نہیں. سبحان اللہ خود تو پیچھے کی اسٹوری تھی، وہاں نکل آیا تو اس جگہ سے. سبحان اللہ اب یہ جنت ہے. سبحان اللہ تو اللہ کہتا ہے یہ دیکھی اس نے؟ اتنی کچھ نہیں دیکھا، صرف قصہ سنا تھا. سبحان اللہ صحیح چیز مانگی ہے. اچھا یہ بتاؤ کس چیز ڈر بھی رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے؟ جیسے پناہ مانگتے ہیں، ذکر نے ان کو شروع کو جگا دیا، کس چیز سے؟ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ ذکر اصل ذکر کرنے والا ہے. ان کے دو ہی غم ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جنت میں پہنچا. وہ لوگ ہیں ذاکر اصل میں. ذکر میں بیٹھ کے دنیا طلب نہیں کرتے وہ لوگ. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ بکشو رہتے ہیں. پھر جہنم، اچھا لگتا کیا جہنم دیکھی؟ کہتے تو دیکھ لیتے تم کو تو ایسی تیسی. وہ تو بہت پناہ مانگتے کہ جو جہنم ہے کیا ہے، 1000 سال تک اللہ نے ایک آگ کو جلایا، پھر اس آگ کو پھر 1000 سال جب جلایا تو سیاہ ہو گئی، پھر اس کو جلایا سفید ہو گئی، پھر اس کو جلایا، پہلے سرخ ہوئی پھر سفید ہوئی، پھر جب 1000 سال وہاں گئے 1000 سال، وہ آگ کیسی بن گئی؟ اب ڈارک اندھیرا ہو گئی ہے. یہ جہنم کیا ہے؟ آگ. تپش اس کی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کی تپش کیا ہوگی. کون لوگ ہوں گے وہ؟ اللہ معاف فرمائے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو گندے کام کرتے تھے، داڑھی کاٹتے تھے، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن اس کے خلاف عمل کرتے تھے. ہر کام اللہ کے احکام سے بڑا تھا. اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، کوئی فکر فاقہ نہیں تھا، اور بڑے آرام سے کہتے تھے مر گئے تو کیا فرق پڑے گا ہمیں. آج ان کو پتہ لگ جائے گا اس آگ کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ. صحیح قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں آپ. سبحان اللہ میرے بھائیو بچو اس آگ سے، بچے. اللہ کا ذکر اختیار کرو، سب چیز سے بچا دے گا آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی زبردست پروٹیکشن اللہ کے ذکر. سبحان اللہ یہ ذکر کی باتیں کر رہے اللہ تعالیٰ ہم سے، سبحان اللہ کسی اس سے پناہ مانگ نہیں ہوتی کہ اس آگ سے ہم بچ جائیں. ایک سے اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں بچا لیجیے. ایسی آگ ہے جس کوئی بندہ نکل نہیں سکے، دوبارہ اندر ڈال دیا جائے گا، اس کو پانا ہی نہیں ہوگی اس کی. کتنی گہری ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70 سال وہاں کے آپ ایک پتھر پھینکیں، 70 سال تک وہ چلتا جائے تو اس کی تہ نہیں آئے گی، وہاں تک گہری ہوگی جس میں انسان کو پھینک دیا جائے گا، کوئی آواز نہیں سنے گا. کب تک؟ فار ایور. آج وقت ہے. جو اللہ نے کہا ہے اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، اللہ کی قسم سودا بہت سستا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفس کی نہ مانو بات، شیطان کی بات نہ مانو، اپنے رب کی بات مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ غلطی ہو جائے استغفار کر لو، فوراً. سبحان اللہ بندہ ہے غلطی ہو جاتی ہے، فوراً استغفار کر لو، سبحان اللہ توبہ کر لو. جانے والوں کا حال آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا قبر میں. اس میں کتنے ختم کرا لیں آپ، کتنے ان کی سب کچھ کر لیں. میرا بھائی مال تو وہ ہے جو ساتھ لے کے جاتا ہے آدمی. اعتبار اس کا کریں کہ جی میں جا رہا ہوں اس ملک میں، سعودی جا رہا ہوں ملک کرنے، وہ میرا دوست ہے جی، میں مجھ سے لے لوں گا پیسے، فلاں لے لوں گا. آگے جائے تو دوست سے کوئی نظر نہیں آتا، بھیک مانگنی پڑتی ہے. پھر وہاں سمجھدار آدمی ہو کہ نہیں پیسے جیب میں رکھ کے جاتا ہے، نہیں یار میں اعتبار نہیں کرتا، پیسے رکھوں گا تو تب میں عمرہ کرنے جاؤں گا تاکہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب وہ فرشتے نے بات کی کہتے اچھا سمجھ گئے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر سنو بات، یہ ذکر کرنے والے تو منزل پہ پہنچ چکے اپنے. آج اس مجلس میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اب ان کے لیے خوشخبری آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ سب کچھ تو ہوگا ہمارے ساتھ 100% ہوگا. جو اس پہ یقین نہیں کرے گا وہ ویسے ہی کافر ہے, وہ پھر ویسے ہی کافر ہے, اس پہ یقین نہیں کرے گا. قرآن کا اور حدیث کا انکار کرنے والا تو فارغ ہو جاتا ہے. لیکن وہ چیز کہ جس کو دل ایکسپٹ نہیں کر رہا, وہ کفر نہیں ہوگا. وہ کیا ہے کہ کمی ایمان میں آئی ہوئی ہے, کمی ایمان میں کہ یقین نہیں آنے دے رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا گناہ گار آدمی میں بخشے جاؤں گا. نہیں, وہ چانس دے رہا ہے, میں نے آج تجھے بخش دیا, اب تو صحیح ہو جا, اب تیرا وقت آ گیا ہے, آج تو توبہ کرے گا, پیچھے سارے میں تیرے معاف کر دیے, بھول جا 70 سال 80 سال جو بھی تیرے گناہ تھے, آج تو کر لے صحیح بات, آج سے پھر زندگی شروع کر دے, آج میں تجھے موقع دے دیا اس چیز کا. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں, پوری فرشتوں کو بلا لیتا ہے. اللہ کی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کیا ضرورت ہے, لیکن اعزاز ہے کیا ہے, رسپیکٹ ہے اس قوم کی, ذکر کرنے والوں کی, یہ اعزاز دیا جا رہا ہے. فرشتے کی حاضر ہیں, سنو پھر گواہ ہو جاؤ سارے تم فرشتوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے, وہ تو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہ تمہارے سامنے آج اس جماعت کو جس کو تم دیکھ کر آئے ہو, میں اعلان کرتا ہوں میں نے سب کو بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی نقصان ہوا آپ کے آنے کا, وقت ضائع ہوا آپ کا, مجھے بتائیں. لیکن ایک نئی زندگی عطا ہو گئی ہے ہمیں. سبحان اللہ, میرا تو کام بن گیا الحمدللہ, میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. آج اگر میں نئی زندگی شروع کروں, پتہ ہی کتنی دن کی زندگی ہے, الحمدللہ بڑا اونچا مقام ہے, جنت میں مل جائے گا انسان. آج وعدہ کر لوں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھوں گا بھائی, رمضان کا پورے روزے رکھوں گا بھائی, شیطان کی میں ابھی جا کے زکات نکال دیتا ہوں بھائی, میں اپنے حاجی مجھ پہ فرض تو میں بھی چلا جاتا ہوں, یہ کام تو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں. اور جب بھی مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گا انشاءاللہ فوراً سے وقت استغفار کر لوں گا بیٹھ کر. اور آخری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچ جاؤں, ذکر اللہ, سوال ہی پیدا تو میں ذکر کو چھوڑوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں آتا تو سیکھ کر جاؤں گا شیخ سے ذکر, تب سمجھو اس کے اندر پیغام پہنچ گیا آج کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو ذکر میں سستی ہیں, لوگ سست کرتے ہیں, آج سن لیں پیغام وہ اچھی طرح, آج کے بعد سستی چلنی نہیں چاہیے. جیسے آپ کی شیخ تربیت کر رہا ہے ویسی چلے, جو حکم اس کا آپ پر آ رہا ہے اس حکم کے مطابق چلے. اگر آپ آخرت چاہتے ہیں, ڈراوا نہیں کرنا چاہتے, ورنہ دنیا بھی عذاب بن جائے گی. اللہ نے تو آپ تو بخش بھی دیا, مجلس بھی دی ہے, ذکر بھی سکھا دیا, اب بھی ہم کہیں جی ہم تو اب کس چیز کا انتظار ہے. فالو یور شیخ, انسٹرکشن آف یور شیخ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے کوئی نہیں ایسا نظر آیا کہ میرا 1000 مرید ہیں تو 1000 میں سے ایک انسان بھی ایسا جو تزکیہ نہ کرتا. وہ کون ہے؟ منافق ہے, وہ تو منافق ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہاتھ پکڑا شیخ. پتہ نہیں آپ کو بیعت ہوتی کیا ہے, یہ نبی تیرا ہاتھ نہیں جو ہے وہ کس سے, تیرے ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ ہے. جب انسان کسی شیخ کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ نہیں رہتا, اس کو تو بہت دور تک ہاتھ چلا جاتا ہے اور ایک کنٹیکٹ بن جاتا ہے انسان. جھوٹے اٹھیں گے, فرائیڈے اٹھیں گے آخرت کے اندر. یہ تماشا نہیں ہے کہ بیعت ہو گئے جس ذکر سیکھ لیا تو سستی آتی ہے. اللہ کی قسم بڑے عذاب ہیں اس کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سستی پستی نہیں چلتی ہیں. اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو صحیح انسان ہو جائیں, ذکر نے آپ کو راستہ دیا ہے اس چیز کا. اگر آنکھ کھولے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑا انعام ہے اللہ نے کسی کو اللہ نے ذکر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو خانقاہ بنا کے دی ہے, سبحان اللہ. آپ کو ماحول دیا ہے, سبحان اللہ. آپ کو نبی سنت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. چھوڑیں گے ذکر, اب کریں گے سستی, ہاتھ اٹھائیں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. چھوڑ دیں. ایک زندگی لیے آپ قربان کر رہے ہیں اتنی بڑی چیزیں, کیسے انسان ہے. باقی میرے بھائی جو وقت نئے بیٹھے ہیں میرے ساتھ, میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن سمجھ آ گئی ہے, بات حدیثیں سمجھ آ رہی ہیں, ہر چیز لاجک سے بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ. ساری چیز لاجک سے بات کی ہے میں نے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو لاجک نظر آئے. دماغ بھی قبول کرے گا اور دل بھی قبول کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کوئی بات آپ مجھ سے بات کریں گے، یہ بات میں آپ ابھی پھر کلیئر کرتا ہوں. اگر بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے، لاجک بھی آ گئی ہے، قرآن بھی سمجھ آیا ہے، حدیث بھی سمجھ آیا ہے، مجھے بتائے دیر کس چیز کی ہے؟ دیر کس چیز کی؟ آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ آپ اپنے دین کو صحیح کرنا نہیں چاہتے؟ آپ اپنی اولادوں کی حفاظت نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں تو ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، ذکر اللہ کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کا مہمان ہوں، الحمدللہ. میں آپ کو ذکر سکھاتا ہوں، ذکر سیکھ لیں. کون سا ذکر؟ وہ ذکر جس کا حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، یا الذین اس کو ذکر کثیرا. تسبیح والا نہیں، 5 تسبیح 21 تسبیح 20 تسبیح، یہ نہیں. کیا کہا ہے؟ اگر وہ ذکر کرنا ہے جس سے سب چیزیں ملیں گی، کون سا کرنا ہے؟ کثیر ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ. کثیر کہتے ہیں انلمیٹڈ، لمٹ نہیں ہے اس کی. کون کرتا ہے یہ ذکر جو انلمیٹڈ کر سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. لمٹ نہیں ہے اس کی. کہتے یہ ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس لیے تمہیں پیدا کی ہے، میں جہنم سے بھر دوں گا میں تمہیں. میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، میرے انعامات لیتے ہو. بیوی کس نے دی؟ اللہ نے. بچے کس نے دیے؟ اللہ نے. رزق کس نے دیا؟ اللہ نے. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. شعور کس نے دیا؟ اللہ نے. ایمان کس نے دیا؟ اللہ نے. تو کام کرتے ہو بھگوانوں والے. اللہ کہتا ہے شرم تمہیں نہیں آتی کہ اللہ کی ذکر سے بھاگتے ہو؟ اپنا دین بنایا ہوا نہیں جی، ہمیں تو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، ہمیں تو یہ پسند ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. پسند وہ چلے گی جو میری پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے پسند تو وہ چلے گی. کیا کہا اللہ نے؟ کہ میری پسند یہ ہے کہ تم ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. سبحان اللہ. یا اللہ کو ذکر کثیرا بس سب بھی ہو بکرۃ وصیلا. پھر دوسرا پروگرام دیتا ہے کہ صبح بھی تیری ایسی ہونی چاہیے کہ تو مجھے یاد کر رہا ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شام بھی تیری سے ہونا چاہیے کہ تو مجھے یاد کر رہا ہو. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا کہ صبح اور شام سے مراد یہ نہیں کہ صبح ذکر کر لے تو فارغ، شام کر لے تو فارغ نہیں. صبح اور شام کہنے سے مراد یہ ہے کہ پورا دن تو میرے ذکر میں شامل رہا. جی ہاں، یہ نہیں صبح مراقبہ کر لیا تو فارغ ہو گئے جو شام کو آئیں گے، یہ نہیں ہے. صبح اور شام کو مطلب یہ دوائم ذکر، سبحان اللہ. پورا دن تو نے میرے ذکر میں رہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیٹ کے پجاری بنے 10 گھنٹے کام کر لیں گے، اوور ٹائم کر لیں گے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی. ایک گندی گندی بدو والا پیسہ کمانے کے لیے جو جا کے آپ گوشت والے کو دے دیں گے، جو جا کے آپ مٹھائی والے کو دے دیں گے، جا کے آپ کسی اور آدمی کو دے دیں گے، اس پیسے کو پوچھتے ہو. ذکر کرو، ایسا ذکر، کثیر ذکر، کس طرح وہ صبح اور شام، یعنی سارا دن آپ کا اللہ کے ذکر میں گزرے. صبح سے شروع ہو رات تک میرا ذکر کرتے رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بیڈ پہ جانے کے بعد بھی فارغ نہ ہونا. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بستر کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہوں کو تم میرا ذکر کرو وہاں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ایمان والے. اپنے دین میں یہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، ہم تو یہ چیز کر لیتے ہیں. کچھ کام نہیں بھائی اس کا چلتا. حکم کس طرح چلتا ہے؟ اللہ کا. نہیں بات سمجھ؟ سارا وقت ذکر کرو. چلو پھر کیا ہوگا جب تم ایسا ذاکر بن جائے گا؟ والذی یصلیکم ملائکۃ، میں اور میرے سارے فرشتے جو ہیں ایسے ذاکرین پہ رحمت نازل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. قرآن ہے سورہ احزاب. والذی یصلی علیکم ملائکۃ، اللہ کی رحمت ایسے انسانوں پہ ہو جو ذکر کرنے والے ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے. کوئی مقام ہوتا ہے آدمی کی نہیں ہوتا. ویسے تو نہیں علی مرتضیٰ کا نام زندہ ہو رہا ہے آج کافرستان کے سبحان اندر، اللہ. سبحان اللہ. میں ایسے ذکر کرتا. وہ تو گدائی کی چوٹی کشتی میں بیٹھ کرتا. جگہ جگہ اس کا نام کیوں بلند ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. پوری دنیا میں پھیلا ہے ذکر اس کا. سبحان اللہ. اس وقت بھی ساری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. مبارکباد دے رہے ہیں جنت میں لوگ آیا زندہ کر دیا تم نے علی مرتضیٰ. کیا ذکر تم نے کر کے آیا کہ ساری دنیا ذکر کرنے لگی ہے. مردہ زمین جس میں ہم بیٹھے ہیں، شراب خانے، ادھر شراب خانہ ادھر شراب خانہ ادھر، وہاں اس بیٹھ کے اللہ نے ذکر کر. کیوں کہ علی مرتضیٰ ذاکر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو نکلا بھی نہیں. اس نے ایک بندے کو کہا جا تصرف میں تیرے پہ کرتا ہوں، کام تو کر جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے کون جانتا تھا یہ؟
کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میں تو ایک بیگ اٹھا کے آیا تھا اپنا, پاسپورٹ تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. اسلام تو کرایہ بھی مکان دیا تھا, میں تو چلا گیا تھا اس ملک سے, میرا کوئی تعلق نہیں تھا. از گون, مجھے ضرورت بھی نہیں تھی یہاں رہنے کی. ایسے کاروبار سب کچھ چلتا. دھکا پڑا کہ نہیں یہ دنیا نہیں ہے, اور یہ چھوڑ کاروبار, یہ سب پیسے مجھے پھینک ان کو. لاکھوں کی جائیداد چھوڑ دی الحمدللہ, اربوں کی. بستر دبایا کہ ایک کا حکم ہے, داڑھی بھی نہیں تھی, حکم شیخ کے سر پڑا. یہ ایسے پھیلتا ہے اللہ کا نام, کیوں کہ وہ ذکر کرنے والا آدمی تھا. اس کو پتا تھا کہ جس آدمی کو میں بھیجا ہوں وہاں تصرف میرا چلے گا, اللہ کے نام کو میں پھیلاؤں گا. علی مرتضی کہتا تھا اور زندہ ہوں. وہ نام ایسا نہیں پھیلا جو اللہ, سبحان اللہ, یہ ایسا ذکر نہیں ہے جو علی مرتضی کے شاگرد بن کے جو ذکر کرتا ہے وہ صرف ذکر ہی نہیں کرتا, سنت کا لباس بھی پہن لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بچے پہن لیتے ہیں, سبحان اللہ. اس کی عورتیں پہن لیتی ہیں. الحمدللہ جتنی بھی ذاکر لوگ ہیں میں دیکھا ہے ان کے گھروں میں حافظ 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 پیدا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جنریشن حفظ شروع کر دی. سبحان اللہ. ہر بچہ حافظ ہو کے نکلتا ہے, ہر عورت پردہ پہنتی ہے, ہر بچی پردہ پہنتی ہے, ہر آدمی امامہ پہنتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ذکر کی کیفیت. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ اللہ کہتا ہے یا ذکر ہو الذی یصلی, کیونکہ رحمتیں نازل کے وعدہ کیا, میں رحمتیں بھیجوں. قرآن ہے یہ تو. ذکر کرنے, ایسے ذکر کرنے والے پہ کیا رحمت ہے. آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو بتائیں علی مرتضی کا مقام کہاں جا رہا ہوگا رحمت اللہ علیہ. هو الذی یصلی علیکم الملائکۃ لیخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ذکر دیا ہے تجھے اس لیے ہے, ذکر کروایا اس لیے ہے, ظلمات جن اندھیروں میں تو غرق تھا, جس دنیا کے اندر تو غرق تھا, اس میں سے نکال کے میں تجھے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتا ہے میں ذکر تجھے اس لیے کروا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ذکر کے جو آرڈر دیا میں نے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تو ذکر کرے گا میں تجھ پہ رحمتیں بھیجوں گا. اور اگلا وعدہ کہتا ہے کہ میں تجھے جتنے گناہ گار تو ہو, کتنے تو زناگار ہو, تیری 7 پشتوں کو میں بچاؤں گا. میرا وعدہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذکر کر کے دیکھتے. سبحان اللہ. اس سے بڑی بات اللہ اور کیا کرے ذکر کرنا سے. یخرج من الظلمات الی النور, جس اندھیروں میں تو, تیری اولادیں, تیری پشتیں ڈوبی ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے ذاکر بن, میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھ سے تیری پشتوں کو نکال کے لے جاؤں گا کفر سے, شرک سے, بدعت سے. خالص اور خالص دین تو یہ دے دوں گا, وحدانیت کا دین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. منافق نہ بننا, جھوٹا نہ بننا, اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. اس انعام کو تم نے کیا تو میں تجھے برباد کر دوں گا, کیونکہ میں بہت بڑا انعام تجھے دیا ہے. میں کریں گے کام بھائیو. تو پرانوں کو تو یہ دعوت, پرانوں کو تو یہ نصیحت, ہوش سنبھالیں آپ اپنے, ایسا نہ ہو عذابوں میں گھس جائیں. کوئی سی انسان کے زبان پہ بھی نہیں چاہیے کہ میرا جگہ سست ہو رہا ہے, میں خانقاہ نہیں جا سکتا, میرا فلاں کام ہے. پھر تیار ہو جائیں, یاد رکھو, پھر تیار ہو جائیں. اور نئے آدمی جو بیٹھے ہیں میرے دوست احباب, وہ سمجھ جائیں کہ ابتدا کرنے اپنی زندگی کی, جس حالت میں بھی آج بخشش ہو گئی ہے سب کی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کام مٹ گیا ہے, لین فنش ہو گئی ہے. کیوں کا سوال نہیں, وہ رب ہے جو چاہے کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس وقت توبہ کرتے ہیں آدمی, آج ہماری توبہ ہوئی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے, فرشتوں ان کی سب چیزیں لے آؤ, گناہ لے آؤ میرے پاس. کیا کیا گناہ ہمارے پاس ہوں گے بھائی, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کوئی گناہ نہ چھوڑنا. جس زمین پہ بھی اس نے گناہ کیا ہے, حکم دو زمین کو سارے گناہ میرے سامنے پیش کرو. اس کے سارے گناہ پیش ہو گئے آج ہمارے اللہ کے سامنے. سارے گناہ سامنے آ گئے اللہ کے. کہ اللہ یہ ہے یہ شخص جس کو آپ کریں میں بخش دوں گا. یہ حالت ہے اس کی. اللہ دیکھتے ہیں گناہ, کہتے یہ گناہ ہے اس کے, کہتے یہ گناہ ہے سارے اس کے, جس کا آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے بخش دیا. کہتا پھر ایک کام کرو, میں غفوری نہیں ہوں صرف کہ معاف کرتا ہوں, میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. جو مجھ سے معافی مانگتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا, بلکہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اس کو انعام بھی دیتا ہوں. تو آج کے انعام یہ ہے کہ جتنے گناہ تم لے کر آئے میرے سامنے, ان سب کو نیکیوں میں بدل دو. اس کی سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ سمجھ آئے گی بات سبحان اللہ نہ بال آپ کے کوٹ میں دونوں انسان سے مخاطب ہوں میں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سست ہو گئے ہیں ہم سے نہیں ہوتا خانقاہ نہیں آتے خانقاہوں میں نہیں آتے جہاں جہاں بنی ہوئی ہیں نخرے کرتے ہیں ٹھکرے کرتے ہیں ایک ایک بچے کو اپنے لے کر آؤ خانقاہ کی طرف لے کر آؤ اس کو احسان کے ساتھ نہیں بلکہ کیا شکر کرتے ہوئے آؤ اللہ پہ کوئی احسان نہیں جتا سکتا کہ اللہ تیرا انعام ہو گیا تو ہمیں ایسی جگہ دے دی ہے شیلٹر لو میں نہیں آ سکتا جی میں یہ وقت مجھے مشکل لگتا ہے نہیں جس وقت اللہ کا ذکر دیکھیں اس سے بڑی کیا تعریف ہو سکتی ہے اللہ کے ذکر کی جو میں کیا سبحان اللہ اور وہ لوگ جو نئے حضرات ہیں الحمدللہ ذکر سیکھ لیں میرے سے نہ آج آپ نے چین توڑنی ہے شیطان کے نفس کی جو کچھ ہو جائے ذکر سیکھ کے جائیں اللہ کے سپرد کر دیں اپنے آپ پہ اور سب سے پہلے ابتدا کیا کریں ذکر کے بعد خانقاہ میں ذکر کریں اور نماز کی طرف کوشش شروع کر دیں ایک دن میں آدمی نہیں توڑ سکتا سارے ٹرائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کوشش کو پسند کرتا ہوں جب توبہ کر کے آدمی کوشش شروع کر دیتا ہے اور اگر وہ کوشش میں کامیاب نہیں بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ سائے مشکورہ تیری کوشش کو میں نے منظور کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کوشش کرنا شروع کر دیں کہ کبھی زور رہ جائے تو کہتے وہ اب نہیں کروں گا کرتے کرتے آپ 5 تک پہنچے مسجد میں ٹرائی شروع کر دیں یہ نہیں کرے ایک دم آپ 5 نمازی ہو جائیں داڑیاں رکھ لیں فلاں کر نہیں اسٹارٹ ٹرائی کہ میں غلط راستے پہ تھا صحیح ٹریک پہ آ گیا ہوں ذکر کو میں نے پکڑ لیا ہے اب میں انشاءاللہ میرا یہ موٹو ہے آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ویری ایزی کریں گے بھائیو وعدہ ہے الحمدللہ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس عاجز سے جو لفظ میں کوئی اونچا نیچا ہو گیا آپ کے بارے میں تو معافی چاہتا ہوں میں جس گفتگو میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس فقیر کو آپ معاف بھی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور رحمت سے پوری امید ہے اس پوری مجلس کی انشاءاللہ بخشش بھی ہو جائے آپ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کے یہاں نماز کا ٹائم جو ہے وہ ہے بہت آگے نکل گیا تو پہلے کرنی نماز یا کچھ لوگ ایسے لوگ تو نہیں ہیں بھائی جو جن کو جلدی ہے نماز کے لیے یا نماز کے بعد جی اچھا عشاء تو پڑھ لی نا پھر تو فارغ ہے نا بیٹھے نا فجر تک پھر انشاءاللہ پوری بات کرتے ہیں نا پھر قصہ ختم ہوتا ہے سارا بہت فنائس گرام فسٹ کلاس گرم جگہ ہے یہاں لیٹیں صبح پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں صبح آپ کو یہ مہمان یہ کریں گے میں نہیں کروں گا میں تو خود کھاؤں گا سب کچھ ملے گا انشاءاللہ مہمانی کریں گے آپ سیٹ ہو گئے اس مسجد خانقاہ کے اندر فقیر کے خانقاہ میں ہے کھا پی کے جائیں ماشاءاللہ بلکہ ساتھ بھی لے دیں چلے آپ ذکر کی اہمیت سمجھ گئے ہیں آپ انشاءاللہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ ہم ذکر کریں گے ذکر کے 2 سٹائل ہوں گے پہلا ذکر ہوگا ہمارا جہر ذکر کلمات ہم پڑھیں گے سب مل کر ساتھ برائے سال ثواب ان بزرگوں کے لیے جن کے توفیل سے اللہ نے ہم ذکر کی توفیق نصیب فرمائی ہے ان کو احسان ثواب کریں گے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہر انسان کو جو احسان کرتا ہے اس کا احسان دینا چاہیے تو اپنا ذکر کرنے سے پہلے ہم ان کے لیے پہلے احسان کریں گے اچھے کلمات کے ساتھ ان کو ثواب پہنچائیں گے کہ علی مرتضیٰ کمال کیا تو نے کیا چیز ہمیں نعمت عطا فرمائی پھر اس کے بعد اصل ذکر کی طرف آئیں گے اس ذکر کو کہتے ہیں مراقبہ یہ کیا ہے قلبی ذکر ہم نے اپنے دل کو صحیح کرنا ہے تو یہ سیکھنا ہے آج آپ نے مجھ سے نئے لوگوں نے یہ ذکر سے آپ کو سکھاؤں گا وہ ہر وقت آپ کا دل ذکر کرتا رہے گا ٹیکسی چلا رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں گھر کر رہے ہیں بیٹھے ہیں جدھر جا رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا آپ ہر وقت کے لیے ذاکر بن جائیں گے وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ کثرت سے ذکر وہ یہ ذکر ہوگا دل کا ذکر وہ جو کہا ہے صبح شام کرنا وہ یہی ذکر ہوگا جو آپ مجھ سے سیکھیں گے اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں وہ آل دا ٹائم پھر آپ کو دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے یہ ذکر میں آپ کو سکھانے آیا ہوں تو سیکھ کے جائیں انشاءاللہ اس کے لیے تھوڑا مراقبہ کریں گے پھر دروشی پڑھ کے دعا کریں گے انشاءاللہ دروشی پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم
والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين طه وياسين الحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.